السلام علیکم، سریت چین میں خوش آمدید. میں ہوں فاطمہ ناصر اور اس خوبصورت صبح کا آغاز ایک ساتھ کرتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں، اپنا خیال رکھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ پازیٹیولی اپنی سوسائٹی کمیونٹی میں امپیکٹ کریں، کنٹریبیوٹ کریں. اور ہمیشہ یاد رکھیں ہم سب کی ایک انڈیویجول رسپانسبلٹی ہے، اور اگر ہم سب یہی سوچتے رہیں کہ جب دوسرے کریں گے تو ہم کریں گے تو کبھی بھی ہم اپنے معاشرے کو بہتر نہیں کر پائیں گے. سچ میں چاہتے ہیں تبدیلی لانا، سچ میں چاہتے ہیں کہ چیزوں کو بہتر کر سکے تو سب سے پہلے اپنے اوپر کام کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز آپ کسی کے لیے اچھی کر سکتے تو یہ مت سوچیں کہ دوسرے نے آپ کے لیے کیا کیا یا کیا نہیں کیا، بلکہ ایکچولی میں کوشش کریں کسی اور کے لیے کوئی چھوٹی سی چیز کرنے کی. اور اگر ہم سب صرف اور صرف یہ فیصلہ کر لیں کہ ایک دن میں ایک اچھا کام کریں گے کسی اور کے لیے اور کچھ ایکسپیکٹ نہیں کریں گے ان ریٹرن، تو سوچو کہ ہم سب ایک دوسرے کی کتنی مدد کر سکتے ہیں، زندگی کو اور دنیا کو کتنا بہتر بنا سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. ایک دن ایک نیکی میں مفتی احمد علی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، چلتے ہیں ان کی طرف. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد. میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میری بہنوں، آج کا میرا پیغام یہ ہے، دیکھنا مجلس ایک امانت ہوتی ہے، اس کے اندر جو گفتگو ہوتی ہے وہ بھی امانت ہوتی ہے، اس کو پھیلانا شرعاً جائز نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی خرابی، اگر کسی نے کسی کو فون کیا کوئی خاص بات کرنے کے لیے تو وہ آدمی جس کو فون کیا جا رہا ہے اس کی بغیر اجازت کے اس کی کال کو ریکارڈ کر کر اس کی تشہیر کرتا ہے. شریعت مطہرہ میں اس کی گنجائش نہیں ہے. ایسے ہی ایک آدمی کسی سے کوئی خفیہ بات، راز کی بات کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے لاؤڈ سپیکر کھول کر وہ آواز سب کو سنانا، شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المجالس بالامانہ، مجلس ایک امانت ہوتی ہے. یہ ایسا گناہ ہے جو عوام کے اندر بھی، خواص کے اندر بھی اور سیاستدانوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے. اللہ ہمیں اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اسی پیغام کے ساتھ آج کے دن کا پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اور آف کورس صبح کے وقت ہمیشہ اپنے خیالات کو پازیٹیو رکھنا چاہیے، اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھنا چاہیے. جب آپ دن کا آغاز ایک اچھے تھاٹ کے ساتھ، ایک اچھے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کرتے ہیں تو باقی کا دن آپ کو آسان لگنے لگتا ہے. ڈفرینٹ چیزیں جو کہ آپ کے لیے مشکل ہو سکتی تھیں وہ آپ کو آسان لگنے لگتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ دن بدل جاتے ہیں، چیزیں بدل جاتی ہیں، آپ کا ایٹیٹیوڈ ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ کا دن کس طرح سے گزرے گا. اینڈ آف کورس صبح کے وقت ایک اور چیز جو کہ ہمیشہ آئی تھنک ہم سب کو کرنی چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کرنا چاہیے. آئی تھنک ہم بہت ساری چیزیں زندگی میں فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ان کی اس طرح سے ویلیو نہیں کرتے جس طرح سے کرنی چاہیے. تو آئی تھنک صبح کا آغاز ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر ان چیزوں کے لیے، ان بلیسنگس کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو کہ ہمارے پاس موجود ہیں. اپنی صحت ہو، اچھی صحت کی دعا کرنی چاہیے، اپنے لیے دعا کرنی چاہیے، دوسروں کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور صبح کا آغاز ہمیشہ ایک خوبصورت طریقے سے، ایک اچھے طریقے سے کرنا چاہیے. آگے بڑھیں گے. ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہوگا ٹوڈیز ویدر. مریم مرزا ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، بات کریں گے موسم کی صورتحال کے حوالے سے. جی مریم. جی بالکل، فیصل آباد کے موسم کی اگر بات کی جائے تو دن کے آغاز میں ہی جو ہے سرد ہواؤں نے فیصل آباد کو جو ہے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور شہر فیصل آباد کا موسم جو ہے وہ خوشگوار ہو گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو شہر فیصل آباد کی جو فضا ہے وہ بھی آلودہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دن کے آغاز میں ہی جو اسموگ ہے فیصل آباد میں وہ چھا چکی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے سانس لینے کی دشواریاں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. اس کے ساتھ اگر بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کے مطابق آج کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 18 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ دوپہر کے وقت میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 24 ڈگری رہنے کا امکان ہے. ہوا میں نمی کا تناسب 77% ہے، جبکہ ہوائیں جو ہیں وہ 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں. لیکن موسم کی تبدیلیاں کا جہاں آغاز ہو چکا ہے تو وہیں فیصل آباد کی فضا جو ہے وہ بھی بدترین آلودہ جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. محکمہ موسمیات کی مطابق اگر بات کی جائے تو اس وقت فیصل آباد کا جو انڈیکس ہے، ایئر کوالٹی انڈیکس، وہ 165 جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شہر فیصل آباد کا جو ایئر کوالٹی ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے اور
آئندہ دنوں میں محکمہ ماحولیات کی جانب سے اس بات کا اندیشہ جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اگر اسی طرح سے ایئر کوالٹی کی انڈیکس جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا تو فیصل آباد شہریوں کو جو ہے سانس لینے کی دشواریاں جو ہے وہ بھی آ سکتی ہیں اور کئی بیماریاں جو ہیں وہ بھی جنم لے سکتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو طبی ماہرین کے مطابق شہر فیصل آباد کو جو ہے احتیاطی تدابیر کی ضرورت ہے تاکہ وہ ماسک لگائیں, گھر سے کم باہر نکلے تاکہ یہ جو آلودہ فضا ہے اس سے بچ سکے اور بیماریاں جو ہیں وہ جنم لیں گی ان سے بھی بچ سکیں. اس کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے اندر جو ہے بارش کا کوئی بھی امکان نہیں ہے, جس کی وجہ سے شہر فیصل آباد کے موسم میں سرد ہوائیں تو چلتی رہیں گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اسموک کا اور یہ جو فضائی آلودگی ہے یہ اسی طرح سے جو ہے بڑھتی چلی جائے گی. جی بہت بہت شکریہ مریم اس اپڈیٹ کے لیے. آپ لوگوں نے سنا کہ فیصل آباد شہر کا موسم تیزی سے تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آف کورس جہاں پر ایک طرف آپ کو سردی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, ٹھنڈ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, جو کہ بہت اچھی بات ہے فیصل آباد شہر کے لیے. لیکن جس طرح مریم بات کر رہی تھی ڈیفینیٹلی انوائرمنٹ کے لحاظ سے فیصل آباد شہر کافی برے حالات میں ہے. یہاں پر جیسے سردیوں کا موسم ہوتا ہے یا موسم تبدیل ہوتا ہے تو آپ کو ڈفیکلٹی ہونے لگ جاتی ہے سانس لینے میں, اور آپ کو ویزیبلی محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہوا جو ہے اس میں کتنی پولیوشن موجود ہے. اور یہ اس سال کی بات نہیں ہے, یہ پچھلے کچھ سالوں سے فیصل آباد شہر میں ایکسپیرینس ہو رہا ہے. انڈسٹریل سٹی ہے اور آف کورس بہت سارا ایئر پولوشن شہر میں موجود ہے. ٹریفک کی بھی بات کر لیں وہ بھی ایڈ آن کرتا ہے اس پولوشن میں, لیکن اس طرح سے ہم چیزوں کو مینج ڈیفینیٹلی نہیں کر پا رہے. نہ تو ہمارے پاس پراپر پبلک ٹرانسپورٹ موجود ہے, نہ ہی ہم جو ویسٹ ہے جو پولوشن ہے فیکٹریز کا اس کو بہتر طریقے سے مینج کر پا رہے ہیں. کوئی لاز اینڈ ریگولیشنز اگر موجود بھی ہیں تو ان پر امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا اور صحیح طرح سے کنٹرول نہیں کیا جاتا. ان لوگوں کو فائن نہیں کیا جاتا یا روکا نہیں جاتا جو کہ ایکچولی میں اس پولوشن کو انکریز کرنے میں انپٹ کر رہے ہیں. اسی وجہ سے ہماری اگر ہم اوور آل انوائرمنٹ کو دیکھتے ہیں تو ہر سال پچھلے سالوں سے بری ہوتی جا رہی ہیں, اور وہ جتنی آپ کو بریدنگ پرابلمس یا بریدنگ ایشوز آپ کو ایکسپیرینس کرنے کو ملتے ہیں وہ سارے کے سارے اسی ایئر پولوشن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی آئی ڈو ہوپ کہ آنے والے وقت میں ہماری انتظامیہ, گورنمنٹ, لوکل گورنمنٹ, نیشنل گورنمنٹ یہ سمجھ پائے گی کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے شہریوں کی صحت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور اگر آپ پولوشن سے ان کو بچا نہیں سکتے تو یہ بہت خطرناک بات ہے. اس سے صحت پر اثر ہوتا ہے, کوالٹی آف لائف پر اثر ہوتا ہے, کتنی لمبی زندگی ہوگی اس پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. آگے بڑھتے ہیں, چلتے ہیں اپنی آج کی ٹاپ سٹوری کی طرف. تو جی پی ٹی آئی کی ایک اور لانگ مارچ کی تیاری. کیا پی ٹی آئی کی لانگ مارچ سے سیاسی عدم استحکام مزید بڑھے گا؟ اینڈ آف کورس جس طرح سے ٹاپ سٹوری میں آپ لوگوں نے سنا, لانگ مارچ کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. آج 11 بجے سے یہ لانگ مارچ شروع ہوگی. اس کا کیا ایجنڈا ہے اس پر بھی بات کریں گے, اور کیا پاسبل آؤٹ کمز اس سے آ سکتے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر ہم پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں تو پاور شوز میں ہمیشہ بہت اسٹرانگ کنٹینڈر رہی ہے. نواگوں کا جس طرح سے سپورٹ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اور جس طرح کی آپ کو جوش اور جذبہ دیکھنے کو ملتا ہے وہ آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ ویری ریئر. اور آپ کو اگر آپ پچھلے کچھ ڈیکیڈز میں بھی دیکھ لیں تو آپ کو اس طرح کا جوش و جذبہ شاید نہیں نظر آیا ہوگا. ڈفرینٹ ڈیسیژنز جو کہ پچھلے کچھ عرصے میں لیے گئے ہیں یہ ان کے حوالے سے بھی ہے. اینڈ آف کورس آگے چلتے ہوئے کیا چیزیں تبدیل ہوں گی, کس طرح سے چیزیں کس ڈائریکشن میں جائیں گی. عوام اس وقت کافی برے صورتحال میں ہے, چاہے ہم انفلیشن کی بات کرتے ہیں, اوور آل پالیسیز کی بات کرتے ہیں, یا پھر پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں. ڈفرینٹ طرح کے ایشوز ایگزسٹ کرتے ہیں, اور ایک عام شخص کے لیے آج بہت ساری مشکلات ان کے سامنے ہیں اور ان کو ان چیزوں سے ڈیل کرنا پڑ رہا ہے, جو کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنی ہی پالیٹکس میں پڑے ہوئے ہیں, بٹ ایکچولی میں ہم عوام کے لیے کچھ بہتر نہیں کر پا رہے ہیں. بٹ آج ہماری کوشش ہوگی فوکس اپنا پی ٹی آئی پہ رکھیں. ایجنڈا کیا ہے, نیشنل گورنمنٹ کے کیا رد عمل ہو سکتا ہے, پاسبلی کیا اسٹیپس لیے جائیں گے اس لانگ مارچ کے بعد, اور کیا ایکسپیکٹیشنز ہوں گی آج کی لانگ مارچ سے. تو بہت ہی خاص مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سب سے پہلے عبدالرحمان ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے سینئر رپورٹر ہیں. عبدالرحمان آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت شکریہ ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اسی کے ساتھ محمد بلال دوگر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہمارے اینکر پرسن ہیں. بلال آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت شکریہ ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. بلال اگر ہم صرف ایک انالیسس کرنے کی کوشش کریں اس لانگ مارچ کے اوپر, کیا ایکسپیکٹیشنز ہوں گی آج سے؟ اچھا فاطمہ, بڑا اہم ٹاپک ہے اور میرے خیال میں وقت بھی پیچھے 45 منٹ رہ گئے ہیں لانگ مارچ شروع ہونے میں. بلا شبہ میری پرسیپشن کے مطابق یہ لانگ مارچ اچھا ہوتا, لیکن کل کی پریس کانفرنس کے بعد آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ. عوام نکلے گی لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں, ایک بہت ساری چیزیں ایکسپوزڈ ہوئی ہیں اور میرے خیال میں اتنی کھلا باتیں کبھی نہیں ہوئی جو کل ہوئی ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے
کوئی ڈیفینسو موڈ نہیں لیا گیا. شاہ محمود قریشی آئے, فواد چودھری آئے, اسد عمر آئے, ایک مشترکہ پوری جتھے کی پریس کانفرنس ہم نے دیکھی. لیکن دوسری طرف پھر عمران خان بھی ایک نجی ٹی وی چینل کے اوپر ایک پروگرام کے اندر آئے, تو انہوں نے کہا جی میں بھی بولوں گا تو ملک کو خطرہ ہو جائے گا, میں بھی بولوں گا تو اداروں کو خطرہ ہو جائے گا. خان صاحب اب بولتے رہے ہیں, اب بولیں. آپ تو آلریڈی بول چکے تھے, اب تو وہ بولے ہیں. یہ بڑا ایک پوائنٹ ہے. دیکھیں پہلے تھا کہ یہاں ممانعت ہے, ان چیزوں کو مت ڈسکس کریں. اب ان لوگوں نے خود ڈسکس کیا. ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی نے پوری کھلم کھلا باتیں کی ہیں کہ مارچ کے اندر اگر ہمیں آپ کو تاحیات ایکسٹینشن دے دیتے ہیں آپ کو تو پھر ٹھیک تھا, پھر ہم لے لیتے پھر ٹھیک تھا. اور ہم دیکھیں یہ فاطمہ یہ لفظ میں اپنی ذات کے طور پہ کہتا ہوں, میں پہلے بھی ان لفظوں کو لوٹا آپ کے پروگرام میں کنڈیم کرتا رہا ہوں, یہ کہ یہ میر جعفر, میر صادق, جانور, نیوٹرلز, یہ لفظ غلط تھے, تضحیک امیز تھے. اگر ادھر سے استعمال کیے جاتے ہوں تو پھر آپ بھی کر لیں. انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جو یہ لفظ یوز کیے گئے اس لیے کہ آپ کے غیر آئینی کام مان لیتے تو پھر میرے خیال میں پاکستان صاحب کو یہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا چاہیے تھا کہ وہ کتنے سچے ہیں. اور پھر ارشد شریف شہید کی جو کیس ہے اس کی جو آگے چل رہی چیزیں اس کے اوپر بھی کوئی کلیئرنس دی. تو مجھے لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کل تھوڑی سی لوز پوزیشن میں نظر آئی ہے اور ڈیفینڈ نہیں کر پائی. اگر میں آپ کو اپنی میرا ایکسپیرینس ہوا فیصل آباد کے سیاسی حلقوں کے اندر رابطے کرنے سے, تو پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اس انتظار میں رہا کہ 3 بجے عمران خان نے کوئی اعلان کرنا تھا, بٹ وہ ایک غلط ریومر اڑایا گیا تھا کہ عمران خان پریس کانفرنس کریں گے, وہ نہیں کی گئی. تو کل کے دن ارشد شریف کا جنازہ, ارشد شریف شہید کا جنازہ, اس کے بعد کی صورتحال, یہ بہت ساری چیزیں سامنے آتی رہی. پرویز الہی ساتھ چھوڑ جائیں گے, کوئی ایک لیٹر ابھی لکھا گیا رات گئے وزارت وفاقی گورنمنٹ کی طرف سے تمام صوبائی گورنمنٹوں کو کہ آپ ساتھ دیں وفاق کا, کیونکہ وفاق علامت ہوتی ہے ایک قوم کی, ایک گورنمنٹ کی, اور سب نے آپ کا ساتھ دیں. میرے خیال میں اس لیٹر کا کوئی بھی جواب منفی دے گا تو گورنمنٹ بیسیکلی گورنر راج کا ایک بہانہ ڈھونڈے گی وفاقی گورنمنٹ. تو ان کے پاس شاید اس لیٹر کی آڑ میں کچھ چیزیں رات ڈسکس بھی ہوئی ہیں شوز کے اندر کہ یہ ایک اہم پوائنٹ ہوگا کہ یہاں وہ اپنا جواز پیش کر لیں گے. لیکن عمران خان دوسری طرف, یہ میں نے ایک پرسپیکٹو بتایا. اب دوسری طرف میرا پرسپیکٹو یہ ہے کہ عمران خان خاموش صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ مجھے بس لانگ مارچ کے اندر ایک بار میں روڈ پہ آ جاؤں تو پھر بات کروں گا, پھر بولوں گا, کیونکہ عوام ہوگی نا, موبلائز کر پاؤں گا, ان کے ساتھ بات کر لوں گا, انہیں نکال پاؤں گا. تو جو ان کا, لیکن ایک چیز اس کے اندر ہے کہ عمران خان کا جو دھرنا بڑا لمبا ہے, 8 دن, اگلے جمعے کو جا کے اسلام آباد پہنچنا ہے, پہلے دن لاہور میں آزادی چوک میں قیام پذیر ہونا ہے, پھر گجرانوالا, پھر گجرات, پھر آگے سرائے عالمگیر, ایسے ہوتے ہوئے راول پنڈی تک انہوں نے جانا ہے. سٹاپس کافی ہیں درمیان کے اندر. اس وقت مین پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان کیا نیا کریں گے. اب 11 بجے بڑا مین پوائنٹ ہے, جب انہوں نے کنٹینر کے اوپر چڑھنا ہے, وہی کنٹینر جو پہلے بھی تھا اب دوبارہ سے کنٹینر آیا ہے, کنٹینر کی سیاست دوبارہ سے شروع ہوئی ہے عمران خان کی. اب کیا پریزنٹ کرنا ہے؟ پہلے بجلی کے بل جلائے تھے, اب انقلاب آزادی کہہ رہے ہیں. کس سے لینی ہے یہ انقلاب, کس سے لینی آزادی؟ اور عوام اس وقت, جو میں نے فاطمہ گزشتہ روز پروگرام کیا ہے روڈ پہ آ کے, پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ معاشی حالات اس وقت, عمران خان صاحب خود کہہ کے بڑے کلیئرلی کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا کہ ملک کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں. تو میرے خیال میں بہت بڑا سوال ہے کہ کیا ملک کے معاشی حالات کے دوران اتنا بڑا لانگ مارچ کرنا یہ بڑا ہوگا بھی یا بہت چھوٹا ہوگا, یہ تو ابھی وقت متعین کرے گا, کیونکہ قبل از وقت ہے کچھ کہنا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے پاس پاور ہے. اگر میں ویری شارٹلی عبدالرحمان میں ان کے پاس جانے کا کوشچن لے کے ان سے پہلے بتا دوں کہ ٹویٹر کے اوپر جو ٹرینڈ چل رہا ہے اس کے اوپر جو عمران خان کے خلاف ٹرینڈ ہے وہ 2 لاکھ سے اوپر ہے, اور کپتان آ رہا ہے وہ کم و بیش 50-60 ہزار کے قریب ہے. تو اس کا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ٹرینڈز کے اندر کچھ مار کھا رہی ہے پی ٹی آئی. اب یہ دیکھنا ہے کہ موو کیسے ہوگی, مومنٹم کیسا ہے, جوش کیسا ہے, لوگ نکلیں گے. فاطمہ ایک اور پوائنٹ بھی ہے, وہ تھوڑا سا ہیومرس ہے, جمعہ ہفتہ اتوار ہے, شادیاں بہت ہیں, دیکھتے ہیں لوگ کتنی نکل کے عمران خان کا ساتھ دیتے ہیں اور کتنے لوگ شادیوں میں جا کے اپنے عزیزوں قریب کے ساتھ شادیاں اٹینڈ کرتے ہیں. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ آئی تھنک لانگ مارچ اب جس طرح سے پہلے اگر ہمیں یاد ہو کہ کچھ دن بھی چلی جاتی ہوتی تھی, آئی تھنک لوگ اب اتنا ٹائم جو ہے وہ اسپیئر نہیں کرتے ہیں کمپیریٹیولی. تو ہم نے پچھلی دفعہ بھی دیکھا کہ لانگ مارچ ایکچولی میں اتنی لانگ نہیں تھی, ایکسیپٹ فار دا مارچ, وہاں پہ جا کے اتنا ٹائم نہیں اسپینڈ کیا تھا. عبدالرحمان, اوور آل آپ کا کیا انالیسس ہے اس سچویشن کے بارے میں؟ فاطمہ دیکھیے, گزشتہ روز کی پریس کانفرنس سے 2-3 چیزیں تو واضح ہیں. ایک تو یہ کہ پروجیکٹ عمران از اوور.
یا جب تک کہ معاشی صورتحال خراب ہے عمران واپس نہیں آئے گا. 2-3 چیزیں جو ہے اس میں لے پایا. لیکن دوسری جانب دیکھیں کہ یہ مارچ میں بیسیکلی تو عمران کا پروجیکٹ مارچ میں اوور کر دیا تھا لیکن وہ اوور ہو نہیں پایا. اس کے بعد اس نے جو ہے وہ صوبے میں حکومت بھی لی, پنجاب میں جو ختم کی گئی تھی. اس نے فیڈرل میں 6 سیٹیں بھی جیتی ہیں نیشنل اسمبلی کی. تو یہ اوور ہو نہیں پا رہا سب سے مل کر نا, یہ مسئلہ بنا ہوا سب سے زیادہ. اور اسی بات کا جو ایج ہے عمران خان بار بار لے رہا ہے. پھر اس سے پہلے جو یہ دیکھیں ایک کاکڑ فارمولا چلا تھا نواز شریف دور میں. غلام اسحاق خان ہوتے تھے, انہوں نے نواز شریف کی حکومت ختم کر دی. وہ عدالت میں چلے گئے, حکومت بحال ہو پائی, چل نہیں پائی. پھر جو کاکڑ فارمولا, وحید کاکڑ آرمی چیف ہوتے تھے, وہ کاکڑ فارمولا مشہور ہے. پریزیڈنٹ بھی ریزائن ہو گیا, نواز شریف بھی ہو گئے, نئے انتخابات ہوئے اور بے نظیر جیت گئی. پھر جو لانگ مارچ بڑا مشہور ہے میاں نواز شریف کا, جو عدلیہ بحالی کے حوالے سے کہ وہ یہاں سے نکلے, گجرانوالا پہنچے اور جو ہے وہ انہوں نے چیف جسٹس کو بحال کرنے کا اعلان کر دیا گیلانی نے. تو تب کیانی نے فون کر کے انہیں یقین دہانی کروائی تو نواز شریف نے احتجاج روک دیا. عمران خان نے جو پلان کیا ہے جیسے بلال بتا رہے ہیں کہ اتنا لمبا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ راستے میں ہی جو معاملہ ہے انہیں الیکشن مل جائیں یا کچھ بھی ہو جائے. دیکھیے الیکشن ملنا بہت مشکل کام بظاہر دکھ رہا ہے, لیکن پاکستان میں بہت ساری چیزیں بظاہر جو دکھ رہی ہوتی ہیں وہ ہو نہیں رہی ہوتی نا. اسحاق ڈار کون اشتہاری تھا, اور اشتہاری پاکستانی قانون کے مطابق جس بھی مقدمے میں ہو وہ واپس آ کے سرنڈر کرتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ مقدمہ چلتا ہے وغیرہ وغیرہ, اور وہ وزیر اعظم کے جہاز پر جاتے ہیں اور دوسرے وزیر اعظم کے جہاز پر واپس آ کے وزارت خزانہ سنبھال لیتے ہیں, اور وزارت خزانہ چھوڑ کے گئے تھے. مطلب مذاق ہے یہ. کوئی گریس بھی نہیں ہے کہ ملزم کو کس طرح سے اقتدار دینا, اور اقتدار والے کو ملزم بناتے ہوئے کوئی گریس استعمال نہیں کی جاتی, کوئی طریقہ نہیں اچھا استعمال کیا جاتا نا. مطلب ہیرو بنا دیا جاتا الٹا ملزم کو نا, یا ہیرو کو ملزم بنا دیا جاتا ہے. یہ دیکھیں عمران خان پہ وہ بہت چھوٹے سے کیس میں جس میں اس کو نااہل کیا ہے, اس سے پہلے بھی اسی طرح اتنے کیسوں میں بندے نااہل ہوتے ہیں اور ان کی جو کور ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی. دیکھیں کوئی مقدمات ہو, کوئی اچھا چلے, کوئی اس میں اتھینٹک الزامات لگے, یہ ٹیکنیکلٹی کی اس کی بنیاد پر تو پورا پاکستان جو ہے وہ نیب گرفتار بھی کر سکتا ہے بیہائنڈ دی ایسڈ مینز میں. اور اس کے علاوہ جو ہے کوئی بندہ جو اپنے وہ ایسڈ کا حساب نہیں دے سکتا, کوئی ایک سرکاری ملازم بھی نہیں دے سکتا نا, وزیر اعظم تو بہت دور کی بات ہے. یہ ٹیکنیکلٹیز ہیں, ان پہ بندوں کو نااہل کر دیا جاتا ہے, پھر وہ اہل ہو جاتے ہیں, پھر اسی بات پر جو ہے وہ اہل بھی ہو جاتے ہیں. اور وہ مطلب جو اس بیچ میں جو ان کا جو ٹائم ضائع ہوا, عدلیہ پر بوجھ پڑا, اس کا ذمہ دار کوئی بھی نہیں ہوتا, اور بعد میں کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ ہم جو ہے وہ سیاست سے باہر ہو گئے ہیں. مطلب یہ چیزیں اب آسان نہیں رہیں. سوشل میڈیا عمران خان کی سب سے بڑی طاقت بن کر سامنے آیا ہے, نوجوان لوگ عمران خان کی طاقت بن کر سامنے آئے ہیں. یہ لانگ مارچ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ کامیابی کے لیے کیا جائے یا اس کا واحد مقصد یہی ہو. اس کا مقصد ہوتا ہے پاور شو. دیکھیں مذمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی, یہ مریم نواز کا بڑا مشہور فکرہ ہے. بھئی ان کو مفاہمت اسی وجہ سے ان کے ساتھ کرنی پڑی کہ انہوں نے مذمت شو کی تھی. میاں نواز شریف جیل میں تھے, مولانا فضل الرحمان نے لانگ مارچ کیا تو ان کو جیل سے نکال کے انہوں نے لندن پہنچا دیا. مریم نواز نے احتجاج کیا نیب کے خلاف تو جو ہے وہ انہیں نیب گرفتار کرنے نہیں آیا. مولانا کو نیب کا نوٹس آیا, انہوں نے پھاڑ کے پھینک دیا اور کہا کہ اب جو نوٹس آئے گا تو میں یوں کر دوں گا وہ کر دوں گا. ان کو کوئی نوٹس بھی نہیں آیا. تو عمران خان ابھی تک جو گرفتاری سے بچے ہوئے ہیں, دوسرے رولوں سے بچے ہوئے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے. اور یہ دیکھیں جدید جو اسٹیٹ کا اور لوگوں کا تعلق ہوتا ہے, یہ کانسٹیٹیوشن جو یہ بدلا جا سکتا ہوتا ہے نا, اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ جب پبلک کسی ایک سائڈ پہ آ جائے. اور ابھی ہم نے جو لاسٹ 2 الیکشنز ہوئے ہیں صوبے کے جو 20 سیٹوں کے ہوئے ہیں, یا ابھی قومی اسمبلی کی جو تقریباً 8 سیٹیں اور صوبے کی 3 سیٹوں پہ ہوئے ہیں, اس میں ایک طرح سے ہم نے ریفرینڈم دیکھ لیا, کیونکہ یہ صوبے والے پنجاب والے مختلف اجلاس میں تھے اور یہ مختلف صوبوں میں تھے. ہر ایک میں جو ہے وہ عمران خان کی پاپولیرٹی کھل کے سامنے آتی ہے. اور وہ سٹیک ہولڈر کتنا بڑا میں آپ کو بتا دوں, فیڈرل میں حکومت ہے پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں کی, پنجاب میں حکومت ہے پی ٹی آئی کی یا اس کی کولیشن پارٹی کاف لیگ کی, کے پی کے میں حکومت ہے پی ٹی آئی کی, بلوچستان میں کولیشن حکومت ہے, سینٹ میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, آزاد جموں کشمیر میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے. یہ 6 گورنمنٹس بنتی ہیں جن میں اس کی حکومت ہے, پریزیڈنٹ اس کا بیٹھا ہوا ہے. پیپلز پارٹی ہے سندھ میں, یعنی کہ جو اس کا مقابلہ کر رہے ہیں وہ لوگ وہ ایک صوبے میں ہے یا فیڈرل میں ہے. بس وہ صوبہ بھی وہ سندھ ہے جو شاید وہ پی ڈی ایم کے اس طرح کنٹرول میں نہیں ہے, اور وہ ان کے کہنے پہ کچھ نہیں کر سکتے. مسئلہ سارا کا سارا معاشی مسئلہ ہے. اب جو جا رہا ہے وزیر اعظم ابھی ایم بی ایس کے ساتھ ملا ہے, کچھ
ادھر سے چیزیں بنی ہیں، چائنا جا رہے ہیں، ان سے چاہ رہے ہیں کہ جو قرضے ہے وہ تھوڑا سا اس میں ٹائم مل جائے، وہ جو 8-10 ارب ڈالر دینا ہے نا وہ ہم لوگوں کو ریلیف دے لے. اور 8-10 ارب ڈالر کا ریلیف بہت بڑا ہوتا ہے کہ اس میں 800 یا 1000 کے منصوبے اگر آپ ریلیف میں جونک دیتے ہیں تو یہ قیمتیں بہت نیچے آ جائیں گی. سبسڈی بھی ٹکا کے دی جا سکتی ہے، ڈیولپمنٹ بھی کروائی جا سکتی ہے، اور آخری سال کو اچھا بنا کے جو ہے وہ اگلا الیکشن جو ہے وہ نون لیگ مقابلے میں آ سکتی ہے. اچھا، یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے کہ عوام کو ایک پکچر دکھائی جائے، جبکہ اگر آپ ریئلسٹکلی لانگ ٹرم سولوشنز نہیں ہیں. فام کریکٹ عبد الرحمان، اور مزید گفتگو کریں گے لیکن اس سے پہلے بریک لیتے ہیں. کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ بھی. ویلکم بیک سریہ چند میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری کی بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کی لانگ مارچ کے حوالے سے. آف کورس ڈفرینٹ ایسپیکٹس کو کوشش کریں گے کہ آج کے پروگرام میں کور کریں. اگر آج کی سچویشن میں آف کورس یہ پاور شو سکسیسفل رہتا ہے تو پاسبلی کہیں نہ کہیں کوئی پازیٹیو آؤٹ کمز آ سکتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے. اور یہ آؤٹ کمز کیا ہو سکتے ہیں بلال اگر یہ پازیٹیولی جاتی ہے، اس پاور شو کو پرسیو کیا جاتا ہے، اف اٹس اسٹرانگ انف، اور یہ جو میسج کنوے کرنا چاہ رہی ہے پی ٹی آئی یہ کنوے ہوتا ہے، کیا پاسبل آؤٹ کمز ہو سکتے ہیں؟ اچھا کچھ چیزیں ڈسکس کر رہے تھے کل پروگرام کے اندر، ہم نے ڈسکس کی میسج دے کس کو رہے ہیں. آئی تھنک سو دے شوڈ بی لاؤڈ اینڈ کلیئر. اچھا، مطلب یو تھنک کہ سب سے امپورٹنٹ کوشچن میں اپنے طور پہ پوچھ لیتا ہوں. اٹس مائی کوشچن، کس کو لاؤڈ اینڈ کلیئر کر دینا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کس کو کہنا چاہ رہے ہیں. کبھی الفاظ اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں لیکن جو ان کی طرف سے جواب آتا ہے تو پھر آگے سے جواب نہیں دے رہے. مطلب انقلاب کس کے خلاف؟ کچھ چیز پہ انقلاب لانا چاہ رہے ہیں کہ سم تھنگ کہ وہاں انہوں نے ہمیں قید کیا ہوا ہے قوم کو. مہنگائی ہے نا، تو میں تو اس چیز پہ تنقید کر رہا ہوں کہ نون لیگ کے تمام منسٹر، رانا ثناءاللہ نے کہا کہ عابد شیر علی بھی کہہ رہا ہے ہم ہارے اسی لیے مہنگائی ہے، وہ دوران الیکشن کہتے رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم نون اس وقت انتہائی اس کے اوپر نالائق پالیٹکس کر رہی ہے. جیسے فاطمہ، میں نے آپ کے پروگرام کے اندر کہا تھا کہ یو این او کے وائس پریزیڈنٹ بنے شہباز شریف کا کسی کو نہیں پتا. مطلب آپ اتنے ہی زیادہ ان پاپولر ہیں کہ آپ کو کچھ بھی چیز پریزنٹیبل. بیسیکلی نون لیگ ابھی بھی 1990s والی سیاست کر رہی ہے، اور یہ اس کا سب سے بڑی غلطی ہے. ارشد شریف کا واقعہ ہوا، اس پہ جو مریم نے ٹویٹ کیا، پھر آپ کو معافی مانگ کے ڈیلیٹ کرنا پڑا. آپ کیوں نہیں پہلے سٹیپ ایسے لے گئے؟ آپ کیوں ابھی بھی وہ سیاست کر رہے ہیں؟ دیکھیں وہی ارشد شریف شہید ہے جس نے بہت، میں نے وہ ٹویٹ بھی میرے پاس موجود ہے، بہت قابل احترام لفظ یوز کیے. کلثوم نواز صاحبہ کے بارے میں کبھی کسی نے غلط لفظ یوز کیا کہ وہ بڑی ریسپیکٹڈ وومن تھی اور وہ خاتون تھی جنہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا تھا. اگر لفظ آج یوز کیا جاتا ٹکر کے لوگ ملے تھے تو ہم نے ٹکر دیکھی تھی کلثوم نواز کی شکل میں. یہ ہوتی ہے ٹکر، یہ نہیں ٹکر ہوتی جو انہوں نے پھر کہا کہ رات کو آپ ہاتھ بھی جوڑ لیتے ہیں اور صبح کو آگے پھر ہمیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. آپ کی مان لیں تو جائز ہے، آپ کی نہ مان. اچھا یہ پوائنٹ بڑا ویلڈ تھا، آپ کی مان لیں تو جائز ہے، آپ کی نہ مانیں تو سب کو ناجائز ہے. اب ارشد شریف والے کیس کے اوپر جیسے دیکھیں میں نے اس دن بھی آپ کے شو میں یہ چیز کہی تھی جس دن ارشد شریف شہید کی بات شروع ہوئی تھی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو باہر بھجوایا گیا، پھر آگے سے دبئی سے کینیا بھجوا دیا گیا، ان کا مرڈر دنستہ آپ کی سپیچز عمران خان کہہ رہی ہیں. اب وہ آپ کے اوپر آ رہے ہیں تو اب آپ ڈیفینڈ کریں، دیں کلیئرنس. اب باتیں بہت آگے جا چکی ہیں، اب تفتیش چلے گی. تو میرے خیال میں جیسے ہمیں وہ ایک خط آیا تھا غدار کہہ دینا، فاطمہ سویپنگ سٹیٹمنٹس دینا بہت آسان ہوتی ہے. میں ابھی کہہ دوں گا کہ یہ فار ایگزامپل کر دیا، آپ نے کر دیا، لیکن اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بعد میں مجھے ٹائم چاہیے. یہ آپ نے نہ کیا اور بعد میں کیا کروں گا؟ سو آئی ہیو ٹو اپالوجی. تو میں اس سے پہلے اپالوجائز کرنے سے پہلے اپنے ورڈز کے اوپر، وہ کہتے ہیں نا کہ الفاظ کی ادائیگی سے پہلے ان کے اوپر دھیان کر لینا چاہیے. تو میرے خیال میں ہمیں بہت زیادہ جذبات میں، جوش میں انسان بہت کچھ کہتا ہے. میں تو مجھے انتظار جس چیز کا ہے، بلا شبہ عبد الرحمان کی اپنی رائے ہے، آپ کی اپنی ہے، سب دیکھنے والوں کو اپنی. مجھے جو انتظار ہے، کیونکہ میں نے پچھلی اسپیچز سے ویری آنیسٹلی آپ کے شو میں میں نے یہ کہا تھا، جب ایک کالر نے کہا کہ آپ نے کسے ووٹ دیا تھا تو میں نے بتایا تھا 2018 میں کسے ووٹ دیا تھا. لیکن میں نے جس چیز کے اوپر دیا تھا، مجھے نہ بلدیات ملا، مجھے نہ فیصل آباد کی ترقی ملی. وہ 13 ارب ہی نہیں آیا آج تک. فیصل آباد کی سڑکیں ٹوٹ گئیں، کوئی انڈر پاس، کوئی میگا پروجیکٹ نہیں آیا. کیا یہ سیاست آپ کر رہے ہیں کہ انقلاب آزادی کس چیز ہے؟ ہمیں تو آپ سے آزادی چاہیے تھی. شہر فیصل آباد نے آپ کو ساری سیٹیں دے دی، پورا شہر ہم نے کھنڈر بنا کے رکھ دیا. سڑک کم تھی، گڑھے زیادہ تھے.
کہ اس چیز کے مجھے اب انتظار ہے کہ بات کیا کرنی ہے کنٹینر کے اوپر آ کے. مطلب پاکستان مسلم نون کی جو میں نلائکی بات کرتا ہوں یہاں تک ہے. دیکھیں مارکیٹ کمیٹیاں ان کے انڈر ہیں, سبزی منڈیاں ان کے انڈر ہیں, دکانوں پہ یہ جو ٹھیلے ہیں ان کے اوپر سستی اشیاء بیچنی ان کے انڈر ہے, چکن کی پرائسز ان کے انڈر ہیں, گوشت کی پرائسز ان کے انڈر ہیں. ایک بجلی اور ایک پیٹرول, 2 چیزوں کی گالیاں کھا رہا ہے, گیس تیسری آ گئی, یہ 3 چیزوں کی گالیاں کھا رہی ہے وفاقی گورنمنٹ اور کھائی جا رہی ہے. آپ نے یوٹیلٹی سٹور کے اوپر انتہا سے زیادہ چیزیں سستی کی, نو پبلیکیشن کہ آپ اسے پریزنٹ نہیں کر سکے. غلہ منڈیوں کے اندر جو باہر سے زیر اجناس آنی تھی آپ نے تمام ایلسیز کھول دی, آپ پروجیکشن نہیں کر سکے. آپ ایون میڈیا کو آگے نہیں بتا سکے, ان کے وزراء کو کہیں کہ نہیں پتا کہ ہم کر کے عوام کے لیے جو کر رہے ہیں ہمیں تھوڑا سا پریزنٹ کر دیتے ہیں. آپ کو پیناڈول اور پیراسیٹامول کی بہت ساری پرائسز ہائی ہوئی. 2 دن پہلے اسحاق ڈار نے اس کے اوپر اسٹیپ لیا, ان کو لمیٹائز کر لیا, ابھی تک کچھ نہیں سامنے آ سکا. مینلی پرابلم یہ ہے کہ ایک طرف بالکل اٹیکنگ پوزیشن پہ ہے اور پاکستان مسلم نون ڈیفینڈ کرنا چاہ رہی ہے. سیم لائک پاکستان زمبابوے کا کل میچ تھا تو زمبابوے اٹیکنگ پوزیشن میں تھا, وہ اٹیک پہ اٹیک کر رہا تھا اور میچ جیت گیا. ہم ڈیفینڈنگ پوزیشن میں تھے. آپ کے اندر جب حوصلہ کانفیڈنس لو ہوگا تو پھر جو ایک نلائق اٹیکر ہوتا ہے نا وہ جیت جاتا ہے میچ. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس اٹیکنگ پوزیشن, وہ اپنے حوصلے کے اندر ہے, وہ کانفیڈنس کے اندر ہے کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں, تو وہ کر کے دکھاتا ہے. تو میرے خیال میں اس لانگ مارچ کے میں تو اس انتظار میں ہوں کہ پریزنٹ کیا کرنا ہے. وہ چارٹر آف جو ہمارے لیے میرے ڈیمانڈز پوری کرنے کے لیے کیا نیا لے کے آتے ہیں. کیا پھر سے ایک نیا پاکستان بنے گا؟ کیا پھر سے بجلی سستی ہوگی؟ کیا پھر سے چینی 150 سے اوپر جائے گی؟ کیا پھر سے آٹا 150 سے اوپر جائے گا؟ میرے تو سوالات یہ ہیں, عام آدمی کے لیے میری تو آواز ہے کیونکہ ہم واچ ڈاگ آف سوسائٹی ہیں. میں تو نون لیگ کی نلائکیاں بتا چکا ہوں. مجھے یہاں سے جو امید تھی وہ نہیں ملی. اب کیا نیا ہے؟ آؤٹ آف دی باکس کیا لے کے آ رہے ہیں؟ انقلاب, آزادی. کیونکہ ادھر بڑھنے سے پہلے میں چھوٹا سا بات کر دوں. عمران خان نے کچھ دن پہلے ایک پریس کانفرنس میں کہہ دیا یہ لانگ مارچ کے بعد میں سندھ آؤں گا, زرداری صاحب آپ کی طرف آؤں گا. اس کا مطلب ہے یہ لانگ مارچ نتیجہ خیز نہیں ہے, آپ خود کہہ رہے ہیں. اس کے بعد میں کراچی جاؤں گا, سندھ جاؤں گا, یعنی کہ آپ نے اس سے کچھ نہیں حاصل کرنا کہ آپ کو لگتا ہے کہ مجھے کچھ ملنے والا نہیں ہے. آپ میسیج دے رہے ہیں نا مجھے کچھ ملنے والا نہیں ہے تو میں سندھ جاؤں گا. تو اس کا مطلب یہ لانگ مارچ یہاں ختم ہوگا, پھر سندھ جا کے کچھ نیا کریں گے. تو دیکھیں میرے خیال میں کچھ پاکستان تحریک انصاف کے جو فیصلہ آباد کے رہنما ہیں, میں آپ کو بالکل آفیشلی ان کی ان آفیشیل نام لیے بغیر باتیں بتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں سیدھا تھک گئے ہیں, خان نے سانو بھجا تھکاتا. میں پنجابی میں بول رہا ہوں جو ان کے لفظ ہے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ الیکشن ہونے سے پہلے خان صاحب نے ویسے ہی ہمیں مار دینا ہے, معاشی طور پر بھی اور بہت سارے دوسرے لیول پہ. میں آپ کو بہت سارے حلقوں میں لوگ جانتا ہوں فنگر ٹپس پہ جو فلیکشن لگا تھک چکے ہیں, جو بینرز لگوا تھک چکے ہیں, جو ان کے جلسے اور فیصلہ آباد میں جلوس ہوتے ہیں وہاں انویسٹمنٹ کر تھک چکے ہیں. فرق حبیب کے الیکشن پہ انویسٹمنٹ کر کے تھک چکے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اتنے الیکشن پہ پتہ نہیں لگنے تھے, ابھی ہمارے آدھے لگ چکے ہیں تو ہم نے الیکشن کا لڑنے ہیں. ان میں سے آدھے لوگ وڈرو پوزیشن میں آ چکے ہیں. تو یہ پوزیشن بڑی پی ٹی آئی کے لیے خطرناک ہے. بالکل. عبدالرحمان, اگر آپ آج کے لانگ مارچ کی بات کریں, آپ کے خیال میں کیا اس سے پاسبل آؤٹ کمز ہو سکتے ہیں اور پی ٹی آئی کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہوں گی اس کو لے کر؟ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ اس ملک کی سب سے بڑی اسٹیک ہولڈرز ہے, ان کے اپنے جو یہاں پر چیزیں ہوتی ہیں انٹرسٹ ہیں. تو یہ 2022 کی اگر ہم بات کریں بجٹ ڈیفیسٹ کے حوالے سے, ٹریڈ ڈیفیسٹ, تو یہ 45 ارب ڈالر تک پہنچ چکا تھا. ملک دیوالیہ ہونے کے قریب تھا اور اس پر عمران خان جو ہے وہ جوا کھیلتے ہوئے قیمتیں کم کیے جا رہے تھے, جس کی وجہ سے لوگوں کو بظاہر تو ریلیف نظر آیا, لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے تباہی پھری ہے. تو اب یہ جو پی ڈی ایم کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ مہنگائی ہے. دیکھیں عمران خان اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. ابھی جو بجلی, اگر یہ 1 مہینہ لیٹ لانگ مارچ ہوتا ہے, بجلی کے بلز جو ہے وہ پہلے سے خاصے کم آ جاتے ہیں, تو یہ تو لوگوں کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا. اگر فیول پرائسز مزید کم ہو جاتی ہیں, گندم کی قیمتیں کم ہو جاتی ہیں جو باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں, تو یہ بظاہر یہ ریلیف ملے گا. دیکھیں عام شہری کے لیے سب سے زیادہ چیز ہے بجلی, وہ گھر میں استعمال ہونی ہے. پیٹرول اس نے کہیں آنا جانا ہے, گندم اس نے کھانی ہے, اور گھی جو ہے وہ گھر میں استعمال ہونا ہے. اور یہ چیزیں ٹکا کے مہنگی ہوئی ہیں. پچھلے جو 6-7 ماہ میں ان چیزوں کی قیمتوں میں 200% تک اضافہ ہوا ہے. تو عام شہری تو نہیں ان چیزوں کو سمجھتا نا, وہ ٹیکنیکلٹیز میں نہیں پڑتا. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ یہی سمجھتا ہے کہ شاید اس کی قصوروار یہ شہباز حکومت ہی ہے, اور اس کی وجہ سے اس نے ووٹوں میں بھی اپنا جو ہے وہ دبا کے جو اپنا بڑاس نکالی. اینڈ یہی آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ ہے یہاں پہ سمجھنا کہ آف کورس رسپانسبلٹی آخر کس کی ہے آج کے صورتحال کی. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ کی کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. ملک فیصل بول رہے ہیں, مین بازار ماناولا ڈسٹرکٹ شیخوپورہ پنجاب سے. جی بتائیں جی, کیا
पूछना चाहेंगे कुछ या फिर कुछ शेयर करना चाहेंगे? ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣਾ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਫਤਾ ਤਫੜੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁੱਤਮਗੁੱਤਾ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਇਕਤਦਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸ਼ਿਵਪੁਰਾ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਤਾ ਮਾਨਾ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਆਟਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ ਜੋ ਹਫੜਾ ਤਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨਾ ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਵਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਲਾਲ ਭਾਈ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗ ਮਾਰਚ ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। किसको रिस्पॉन्सिबल समझते हैं आज के सूरत हाल के लिए? जी किसकी जिम्मेदारी लगती है आपको? किसकी वजह से आज अवाम की जो सूरत हाल है या मुश्किलात हैं किसकी वजह से आपको लगता है? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਔਰ ਸਾਬਕਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ। ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਦੱਬੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਗਰੀਬ ਤਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਬੋਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਆਸਰਾ ਲੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਵਾਮ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਹਕੂਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨ, ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਗਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੀ ਹੈ, ਚੀਨੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਅਸਾਂ ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे साथ कॉलर मौजूद थे शेखपुरा से जिन्होंने बात की आवाम के मसाइल के हवाले से और उनका कहना था कि आज जो सूरत हाल है वो हमारे हुक्मरानों की वजह से है एंड ऑफ कोर्स उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आवाम की पहुंच से, चाहे वो अफोर्डेबिलिटी की बात करें, चाहे नेसेसरी फूड, नेसेसरी प्राइसेस की, ये सब चीज़ें हमारी हुक्मरान को मेक श्योर करना चाहिए कि आवाम की पहुंच में रहें, कि आवाम की पहुंच से बाहर ना हो जाए। अफसोस की बात एंड अनफॉर्चुनेटली आज यही सूरत हाल है कि आम शख्स के लिए एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो चुका है। मज़ीद गुफ्तगू करें उससे पहले ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। चलिए चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। आज हमारा टॉपिक पीटीआई के लॉन्ग मार्च के हवाले से ऑफ कोर्स क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, आवाम किसका साथ दे रही है, ये क्या पावर शो अगर सक्सेसफुल हो जाते तो क्या सूरत हाल और किस तरह से सूरत हाल आई थिंक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है तब्दील होंगी। अब्दुर्रहमान, आपका क्या ओपिनियन होगा इसके ऊपर? क्या क्या तब्दीली आ सकती है इस पावर शो के बाद? देखिए, कोई तब्दीली बाजार नज़र नहीं आ रही। ये बिलाल की बात ठीक है कि यहाँ पर मसला ये है कि उसने सिर्फ अपनी ताकत का इजहार करना और बस। मसला ये है कि अब चाइना के पास जा रहे हैं, कोई 8-10 अरब डॉलर मिलेगा तो मुल्क में बेहतरी आने की उम्मीद है और वो नहीं चाहता कि बेहतरी उसके बगैर आए। ये एक बड़ा मसला है। ये समझ लें कि ये जेलसी फैक्टर है, ये इक़्तिदार का जो मज़ा उसने चख लिया वो चाहता है कि वो दोबारा रिपीट हो, क्योंकि वो समझा जाता था कि इमरान प्रोजेक्ट 10 साल के लिए आया और 2028 के लिए वो नहीं निभा पाया। उसमें मसला मईशत का बना। देखिए, जब तक इकानमी मजबूत है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। जब इकानमी नहीं है, मुल्क डिफाल्टर हो जाएगा, तब हमारे लिए बड़ा मसला है, तब सर्वाइवल करना मुश्किल हो जाएगा। अभी लोगों को 250 रुपये पेट्रोल मिला है ना, लेकिन श्रीलंका में 500 रुपये के हिसाब से भी नहीं मिल रहा। अगर उनकी वहाँ की करेंसी का हिसाब लगाएं, टका टोकरी हो गई उनकी करेंसी ना, ये बड़ा मसला है। फिर ये दिवालिया होने से बचने के लिए जो भी किया जा सकता है वो करना चाहिए। और दूसरी बात, इस मुल्क की जो मईशत में सबसे जहर कातल है वो सब्सिडीज़ हैं। देखिए, सब्सिडी कौन से ममालिक देते हैं जहाँ पर उनकी आमदन बहुत ज़्यादा होती है। हमारे मुल्क में गरीब मुल्क है जिसकी आमदन ना होने के बराबर है। पहले ही बजट डेफिसिट बनाया और उसमें 800 अरब रुपये सब्सिडी दे दी जाती है। देखिए, कैसे अफोर्ड कर सकते हैं मुल्क। मसला ये है कि अपने बलबूते पर अगर खड़े होना है, सर्वाइवल करना है, 2-4 साल मुश्किल होने हैं, फिर उसके बाद जो ये मुल्क है वो स्पीड से दौड़ेगा। लेकिन ये तब तक ज़रूरी है कि जो सेटअप अभी आया है शहबाज शरीफ, देखें वो मुल्क से ज़्यादा जो है वो उनके लिए सबसे बड़ा
بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کس طرح سے اس کی اکانومی سیٹ کرنی ہے. ابھی 9 ارب ڈالر تک پہنچی ہے زر مبادلہ کے ذخائر, جو کہ نہ ہونے کے برابر رہ گئے تھے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے, ملک چلانا یہاں پر ایک بڑا چیلنج ہے. اسی وجہ سے خورشید شاہ بھی کہتے تھے کہ اگر وزیر اعظم اسی طرح بدلتے رہے تو کوئی وزیر اعظم بننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. تو ابھی تو شہباز شریف کو بنا دیا, لیکن اگر اسی طرح سے لوگ آ کے تحریک چلاتے رہے, سبوتاج کرتے رہے چیزیں, ایم بی ایس نے یہاں پر آنا ہے, چائنی پریزیڈنٹ اگر یہاں پر آتے ہیں, تو اس طرح سے اگر وہ دورے چینج کرتے رہے, اگر اس طرح سے عمران خان جیسے ماضی میں 2014 کے دھرنے میں کر چکے ہیں, تو یہ اس کا ملک کو نقصان ہوتا ہے. دیکھیں آپ کو میں انویسٹر کی جو ذہنی صورتحال بتاؤں, جس دن اس نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تب سے لے کر اب تک سٹاک مارکیٹ 1000 پوائنٹ گر چکی ہے, اور یہ تقریباً جو نقصان کی اگر بات کروں یہ تقریباً کوئی 60-70 ارب سے زیادہ بنتا ہے. یہ صرف ایک اعلان جب شروع ہوگا تو اس کا کتنا نقصان ہوگا, اور یہ صرف ایک چیز ہے. باقی جو یہاں پر بینکوں میں پیسہ ہوتا ہے یا باہر سے لوگوں نے بھیجنا ہوتا ہے, ایک ٹائم تھا کہ باہر سے جو ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ ہے یہ ایک سال میں 10 ارب ڈالر کے قریب آتی تھی, اب وہ 1 ارب ڈالر کے قریب رہ گئی ہے. یہ صرف یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے. ڈالرز میں ہمارے ڈالرز کیوں کم پڑ جاتے ہیں نا, کہ جب 30-35 ارب ڈالر ہمارے بیرون ملک والے بیچتے ہیں, جب یہاں پر ہماری ایکسپورٹ ہے 30 ارب ڈالر, اس کے باوجود ہم ڈالرز کا رونا اس لیے روتے ہیں نا کہ کوئی انویسٹمنٹ کی صورت میں نہیں آ رہی. صرف وہی ہے جو تنخواہوں کی صورت میں آ جاتی ہے, ایکسپورٹ کی صورت میں جو باہر سے انویسٹمنٹ آنا ہوتی ہے وہ نہیں آ رہی ہے. FATF کتنا بڑا ڈیسیجن ہوا, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ یہاں پر انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, کیونکہ لوگوں کو ابھی تک یہ پتہ نہیں چل سکا انویسٹرز کو کہ حکومت کتنے دن کے لیے. دیکھیں یہ میں آپ کو سلطنت عثمانیہ کی بات بتاؤں, ارطغرل ڈرامہ تو شاید سبھی نے دیکھا ہو. جب وہاں پر کوئی کنگ بناتے تھے نا, تو اس کے جو اگر جوان بیٹے ہیں یا بھائی ہیں وہ سب کو مرڈر کر دیا جاتا تھا تاکہ سکون سے کنگ حکومت کر سکے. سکون اتنا اہمیت کا عمل ہوتا ہے کہ اس کو جو انٹرنل معاملات ہیں نا وہ نہ سامنے آئیں. یہ بڑا مسئلہ ہے. جب تک اپوزیشن لیڈر احتجاج پر اترا رہے گا تب تک ملک نہیں چل سکتا. اپوزیشن لیڈر یا اسمبلی میں ہونا چاہیے یا جیل میں ہونا چاہیے, باہر نہیں ہونا چاہیے. یہ آئی تھنک بڑا امپورٹنٹ ایک پوائنٹ عبد الرحمان, جہاں پر آف کورس اپوزیشن کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں ڈیفینیٹلی آئی تھنک چاہے وہ ہم پی ایم ایل این کی بات کریں, پی جی ایم کی بات کریں, یا عمران خان کی بات کریں, پی ٹی آئی کی بات کریں, اپوزیشن کو اپنی سائٹ پر لینا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آف کورس وہ اپوزیشن میں ہی رہتے ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ آپ کی گورنمنٹ کو اسموتھلی رن کرنے دیا جائے. جب آپ کے مخالف اتنے زیادہ ہوں اور اتنی ان کی فالوئنگ ہو, تو آئی ڈو تھنک کہ نیشنل گورنمنٹ کے لیے اس طرح سے پرفارم کر پانا پہلے ہی مشکل ہو جاتا ہے, پیس رکھ پانا کافی مشکل ہو جاتا ہے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم, آواز سن پا رہے ہیں میری؟ جی السلام علیکم. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام رانا علی جنید ایڈوکیٹ ہے. جی بتائیں, کچھ پوچھیں گے, کچھ شیئر کریں گے؟ جی میں جو آپ نے لانگ مارچ کے حوالے سے جو آپ کا پینل بیٹھا ہوا ہے گفتگو کر رہا ہے, جی تو میں اس کے بارے میں اپنا اوپینین دینا چاہوں گا کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ زندگی میں آپ اسٹرگل کر رہے ہوں, اگر آپ مکمل طور پر کامیاب نہ ہوں تو آپ کو اسٹرگل کرنا چھوڑ دینی چاہیے. تو یہ جسٹ لائک ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب آپ ایک کیل لگا رہے ہوتے ہیں دیوار میں, تو اس کو آپ 7-8 ضربیں دیتے ہیں, تو 6-7 ضربیں جو ہوتی ہیں اس کو آپ نگلیکٹ کر دیں. ٹھیک ہے, ہر چیز کی اپنی جگہ امپورٹنس ہوتی ہے. تو میں عمران خان صاحب کا کوئی عہدے دار نہیں ہوں, لیکن میری ان کے لیے سمپتیز ہیں. اگر آپ کمپیریزن پہ بات کریں تو اس وقت ملک میں جو ان کی کنٹریبیوشن ہے وہ بڑی اہم ہے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ جو ایک عمران خان صاحب نے ایک آئیڈیالوجی وہ لے کے چلے ہیں, ایک دن اس میں مکمل طور پہ وہ کامیاب ہوں گے. اور پاکستان کے جتنے اس وقت لوگ ہیں جو منفی سوچ رکھنے والے ہیں وہ بیڈلی ایکسپوز ہو چکے ہیں. اچھا یہ ضرور بتائیے گا کہ کیا ایکسپیکٹیشنز آپ کی ہوں گی آج کی لانگ مارچ سے, کیا چاہیں گے آؤٹ کم ہو؟ ہیلو, آواز سن پا رہے ہیں میری؟ نہیں بالکل میں سن رہا ہوں. ایکسپیکٹیشنز تو ڈیفینیٹلی بڑی ہائی ہیں, اور انشاءاللہ عمران خان صاحب کا جو ایک فلو چل رہا ہے اس کی کہہ لیں یہ ایک کنٹینیوٹی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ لوگ بیسیکلی الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. اگر ان میں ہمت ہے تو یہ الیکشنز میں آئیں, الیکشنز کروائیں. ٹھیک ہے,
تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن بیسیکلی طور پر ان کو پتا ہے کہ اب ان کی دال گلنی نہیں ہے, صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ اگلے 6-7 ماہ میں ہم کسی طرح سے کوئی 1-2 اچھے کام کر کے عوام کی ہمدردیاں حاصل کر لیں, لیکن یہ حاصل نہیں کر پائیں گے. اور انشاءاللہ عمران خان صاحب جو ہیں 2/3 میجورٹی آئیں گے. بالکل جی, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ہمارے ساتھ کالر موجود تھے. مجھے پتہ ہے بلال آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس یہ کہہ رہے ہیں وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں تو محترم خان صاحب پارلیمنٹ سے بھاگ رہے ہیں. ہمارے ایوانوں کا جتنا تقدس عمران خان نے پامال کیا ہے کسی نے تاریخ میں نہیں کیا, کہ سڑکوں پہ نکل کے ہم نے اداروں کے اوپر چھوڑ دی. پورے پاکستان عدلیہ فیصلے کر رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ فیصلے کر رہی ہے, ایوان منہ دیکھ رہا ہے. جی فیصلے ایوان کے باہر ہو رہے ہیں, یہ سب سے زیادہ نلائکی ہے. اس کے بعد اگر پارلیمنٹ میں آج بھی آ جائیں گے ملک بہتر ہو جائے گا. بالکل جی, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پہ بالکل چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, کہیں مت جائے ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک. سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جائے تھی. آج ہمارا فرسٹ ہاف پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے حوالے سے تھا. آف کورس امید یہی ہوگی کہ جو بھی آؤٹ کم ہو وہ سب سے پہلے اور سب سے ابو ایوری تھنگ ایلس عوام کے لیے بہتر ہو, ہمارے پاکستانی لوگوں کے لیے بہتر ہو, شہریوں کے لیے بہتر ہو, آسانیاں لے کر آئے. آگے بڑھیں گے اور ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہوگا آج کے بھاؤ. بلال ڈوگر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, چلتے ہیں ان کی طرف. جی بلال. جی بالکل, مالک کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے آج بروز جمعۃ المبارک کی ریٹ لسٹ جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے. برائیلر مرغی کا گوشت 14 روپے فی کلو سستا ہوا ہے, 358 روپے فی کلو پہ پہنچ چکا ہے. انڈے فارمی ابھی بھی اپنی سابقہ قیمت مہنگے ترین ہے, 239 روپے درجن کے اوپر قائم ہے. سبزیوں کے اندر اتار بھی ہے, چڑھاؤ بھی ہے, کچھ مستحکم بھی ہیں. آلو کا چھلکا 85 پہ ہے, آلو پرانا 54 پہ ہے, آلو سفید 35 روپے کلو ہے. پیاز 2 روپے کلو مہنگا ہوا ہے, 120 سے 122 روپے ہو گیا ہے. ٹماٹر 20 روپے کلو مہنگے ہوئے ہیں, 170 سے 190 روپے کلو ہو گئے ہیں. ادرک چائنا 340, ادرک تھائی لینڈ 355, لہسن چائنا 305, لہسن دیسی سرخ 335 روپے کلو ہے. سبز مرچ 10 روپے سستی ہوئی ہے, 310 سے 300 روپے کلو ہو گئی ہے. پھول گوبھی 65 پہ ہے, بند گوبھی 115 پہ ہے, اروی 105 پہ ہے, کریلا 50 پہ ہے, بھنڈی توری جو ہے وہ 85 روپے کلو پہ ہے. مٹر سبز 15 روپے کلو مہنگے ہوئے ہیں, 265 سے 280 روپے کلو ہو گئے ہیں. شملہ مرچ 60 روپے سستی ہوئی ہے, 270 سے 210 روپے کلو ہو گئی ہے. ایسے ہی سیب کالا کلو جو ہے 5 روپے مہنگا ہوتے ہوئے 225 سے 230, کیلا 4 روپے درجن سستا ہوتے ہوئے 100 سے 96, انگور کالا 230 پہ ہے, انگور ٹافی 270 پہ ہے, انار کندھاری 220 پہ ہے, انار بدانا 460 روپے کلو پہ ہے. تو پھلوں کے اندر بھی 2 کموڈٹیز اوپر نیچے ہوئی ہیں, سیب اور کیلا باقی مستحکم دکھائی دیتی ہیں, لیکن سستا پروٹین عوام کے لیے صرف محض گوشت کی حد تک آج سستا ہوتا دکھائی دیا ہے, جبکہ انڈے تاحال ابھی بھی مہنگے ترین ہیں اوپر مارکیٹ میں, اس سے بھی کہیں زیادہ مہنگے ہیں. جی بہت بہت شکریہ بلال. اس اپڈیٹ کے لیے آپ لوگوں نے سنا کہ مارکیٹ میں ریٹس کیا ہیں. آف کورس یہ ہمارا سیگمنٹ اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے, آپ کو انفارم رکھنے کے لیے, آگاہ رکھنے کے لیے, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ مارکیٹ میں جا رہے ہیں اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ ریٹس کیا ہیں تو کس طرح سے آپ دیکھ پائیں گے کہ کیا آپ کو وہی ریٹس دیے جا رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی کوشش کریں کہ کہیں پر اگر آپ کو لگتا ہے آپ کو اوور چارج کیا جا رہا ہے تو وہاں سے خریداری مت کریں. کہیں پر لگتا ہے ریٹ لیس نہیں لگے ہوئے وہاں سے بھی خریداری مت کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ افورڈ کر سکتے ہوں, بٹ بہت سارے اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو کہ ان بڑھتی ہوئی پرائسز کو کمپیٹ نہیں کر پا رہے ہیں. وہ ڈیفینیٹلی خریداری اس طرح سے نہیں کر پا رہے ہیں اپنے گھر کے لیے. اور اگر ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہیں گے, ان لوگوں کو جو کہ اس سچویشن کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, لوگوں کے ان اویئرنیس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہم ایکچولی میں ان لوگوں کے لیے مشکلات بڑھا رہے ہیں جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو پلیز کوشش کریں کہ جہاں تک ہو سکتا ہے اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھیں. اگر آپ کو لگتا ہے کوئی اوور چارج کرے, اوور پرائز کرے, ریٹ لیس نہیں لگے ہوئے کہیں پر, فوری طور پہ ان کو رپورٹ کریں اور وہاں سے خریداری بالکل بھی مت کریں. آگے بڑھیں گے اور آج جمعے کا دن ہے. جمعے کے دن ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی بات کریں اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اپنے مذہب سے اور نزدیک ہونے کی کوشش کریں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنے کی کوشش کریں, اپنے مذہب کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں, اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. ہم سب اچھے مسلمان تو بننا چاہتے ہیں, بٹ آئی تھنک بہت کم لوگ سمجھنا چاہتے ہیں چیزوں کو, یا سمجھنا چاہتے ہیں ان چیزوں کو جو کہ ہمارے اوپر فرض کی گئی ہیں, یا چاہے وہ دنیا کے حوالے سے ہے, سوسائٹی کے حوالے سے. ہر چیز ہمارے مذہب میں آلریڈی موجود ہے, وہ ساری انفارمیشن ہمارے مذہب میں موجود ہے, بٹ ہم صرف شاید اتنے آگاہ نہیں ہیں. تو آج کے پروگرام میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے اور اوور آل نالج کے حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ ہم لوگ بات چیت کر پائیں. آج کا ہمارا موضوع سوسائٹی کے حوالے سے بھی ہوگا,
اینڈ کس طرح سے ہم سب کی انڈیویجول رسپانسبلٹی ہے اس سوسائٹی کو لے کر. اینڈ آئی تھنک ہمیشہ ہمارے پروگرام میں ہمارے پلیٹ فارم کی یہ کوشش رہی ہے کہ انڈیویجول رسپانسبلٹی کی بات کریں, کلیکٹیولی ہم اپنی رسپانسبلٹیز کو پورا کر کے کس طرح سے اپنے معاشرے کو بہتر کر سکتے ہیں, اس کے حوالے سے بات کریں. تو بہت ہی خاص مہمان آج میں اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیو میں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ حافظ محمد ارشد قادری موجود ہیں جو کہ نعت خواں ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آج ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. اسی کے ساتھ علامہ طاہر ریحان عباسی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اسلامی اسکالر ہیں. آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آج ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. علامہ صاحب, جس طرح سے میں بات کر رہی تھی کہ ڈیفینیٹلی ہم سب کی ایک انڈیویجول رسپانسبلٹی ہے, لیکن ہم اس رسپانسبلٹی کو شاید اتنی بہتر طریقے سے سمجھتے نہیں ہیں. ہم انتظار کرتے ہیں کہ کوئی اور اچھا کرے گا تو ہم اس کے ساتھ اچھا کریں گے. ایک مسلمان کی اور ایک اچھے انسان کی کیا انڈیویجول رسپانسبلٹیز ہیں سوسائٹی کی طرف اور دوسرے لوگوں کی طرف؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. جی, معاشرے کے اندر معاشرے کی اصلاح کی ذمہ داری ہر فرد پہ ہے. اس دنیا میں جو سب سے بہترین اور اچھا معاشرہ ہے, جو مثالی معاشرہ اور آئیڈیل معاشرہ ترتیب دیا ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیا ہے. جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے معاشرہ ترتیب دیا وہ مثالی معاشرہ ہے, وہ ہے. اور آج بھی دنیا کے ہر رنگ, نسل, مذہب کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو معاشرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیا, اس معاشرے کی تعلیمات ہمارے اندر آئیں گی تو ہماری کامیابی کا وہ معاشرہ ضامن ہے. معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ معاشرہ کہتے ہیں افراد کا مل جل کر رہنا, انسانوں کا مل جل کر رہنا, اسے معاشرہ کہتے ہیں. اب معاشرے میں سوچیں دو قسم کی ہیں, ایک ہے تعمیری سوچ, ایک ہے تخریبی سوچ. جس معاشرے میں تعمیری سوچ ہوگی وہ معاشرہ کامیاب ہوگا, یہ اللہ کا وعدہ ہے, یہ اللہ کا وعدہ ہے. پھر اس میں آگے دو باتیں اور جو ہے وہ شامل کر لیں. ایک ہے انسانی معاشرہ, ایک ہے ایمانی معاشرہ, اور ایک ہے حیوانی معاشرہ. جو حیوانات آپس میں رہتے ہیں ان کا بھی ایک معاشرہ ہے, ماحول ہے. ایک ہے انسانی معاشرہ کہ ساری دنیا کے انسان جس معاشرے میں رہتے ہیں, ہر انسان قابل قدر ہے, ہر انسان کی عزت آبرو ہم پر لازم ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, جو اولاد آدم ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت بخشی ہے. تو ہر انسان ہمارے لیے قابل احترام ہے, اور انسانوں میں سے جو مسلمان ہوگا اس کا درجہ تو پھر بہت زیادہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے, نہ تو مسلمان دوسرے مسلمان پہ ظلم کرتا ہے, نہ اس کو ظالم کے لیے بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے. کیا مطلب؟ کہ نہ تو کسی پہ ظلم کرنا ہے اور نہ کسی پہ ظلم ہونے دینا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان نے مسلمان کہ بھائی ہونے کے ناطے عزت کی بھی حفاظت کرنی ہے, مال کی بھی حفاظت کرنی ہے, آبرو کی بھی حفاظت کرنی ہے, جان کی بھی حفاظت کرنی ہے. اچھا, لفظ اخوت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلمان ایک جسم واحد کی طرح ہیں. کیوں؟ ہاتھ کی انگلی میں تکلیف ہو نا, تو میں نے کبھی یہ نہیں کہا جی یہ انگلی کا مسئلہ ہے اس کو چھوڑ دیں, مجھے کوئی ٹینشن نہیں. ہاتھ میں انگلی میں کٹ لگ جائے تکلیف ہوگی, پورا جسم بے چین ہوگا, بے آرام ہوگا, بے سکون ہوگا. اسی طرح پاؤں کے اندر اگر تکلیف ہے تو کبھی بھی ہم نے یہ نہیں کہا جی یہ پاؤں کا مسئلہ ہے, نہ, پورا جسم بے چین ہے. اگر سر میں درد ہے تو یہ کبھی نہیں کہا جی سر کا مسئلہ ہے, ہاتھ پاؤں سکون میں نہیں. سر میں درد ہے, ہاتھ پاؤں, پورا جسم بے سکون ہے, بے چین ہے. پاؤں میں تکلیف ہے, پورا جسم بے چین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلمان ایک جسم واحد کی طرح ہیں. ایک مسلمان کو تکلیف ہوگی تو سارے بے چین ہوں گے, سارے بے قرار ہوں گے. اچھا, مسلمانوں کے اندر جو چیز ایک دوسرے کو جوڑ کے رکھتی ہے وہ اخوت ہے, وہ بھائی چارہ ہے,
وہ ہمدردی ہے. مثال کے طور پر انسانی جسم کی ویلیو کیوں ہے کہ اس کے اندر روح ہے. اگر روح نکال دی جائے تو بندہ تو ایک باڈی ہے نا. بالکل. ٹھیک ہے. علامہ صاحب اگر آپ کی اجازت ہو ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے. ہاں جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم جی مجھے السلام. آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. کون بات کر رہی ہیں اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں مسز یاسر بات کر رہی ہوں فیصل آباد سے ہی. جی کچھ پوچھیں گی, کچھ شیئر کریں گی؟ ہاں جی میں تھوڑی سی ایک بات شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. یہ جی. قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, جی جی مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میرے پہ. جی جی بالکل ہم سن رہے ہیں آپ کی آواز. تو مجھے ایک بات صرف اتنی سی بتا دیں, تھوڑا سا میں سیاست کے حوالے سے اس میں آنا چاہوں گی کہ یہ جتنے بھی مطلب اجلاس ہو رہے ہیں, یہ پی ٹی آئی کے اجلاس ہو رہے ہیں اور جتنا بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے, میں نے اکثر یہ اس میں دیکھا ہے, میں کسی بھی سیاسی پارٹی سے میرا تعلق نہیں ہے انفیکٹ. تو مسئلہ یہ کہ اس میں نے بہت ساری لڑکیوں کو ڈانس کرتے ہوئے, مطلب لڑکیوں کو باہر نکلنے کے میں خلاف نہیں ہوں, ٹھیک ہے, ایک عزت دار لڑکی اچھے طریقے سے جاب کر سکتی ہے, باپردہ رہ سکتی ہے, اور لیکن یہ مطلب اس طرح مطلب یہ ایک اسلامی معاشرہ بن رہا ہے کہ ہم ایک جلسے میں جا رہے ہیں, وہاں پہ 500 بندے ہمیں مرد دیکھنے والے ہیں, 500 ہمیں پتہ نہیں کون کون دیکھ رہا ہے, جبکہ اسلام میں تو اتنا پردہ بتایا گیا ہے کہ آپ بلا ضرورت بھی گھر سے باہر عورت نہ نکلے, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نبی کو سخت ناپسند ہے یہ بات کہ جو 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 اس کی مثالیں دی جا رہی ہیں عمران خان صاحب کی, کہ انہوں نے بڑا فرمایا ہے کہ جناب نبی پاک ہمارے دلوں میں بستے ہیں, ٹھیک ہے. اول تو ہم لوگ مسلمان ہیں, ہمیں اس چیز کا شکر الحمدللہ پیدا ہوتے سے پتا ہے, کیوں ان کے نام کا نور جو ہے وہ ہمارے جسم میں ڈالا گیا ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیں اس چیز کا تو پیدا ہونے سے پہلے بھی شاید میرے خیال میں اس چیز کا علم ہوگا کہ جو ہے یہ نبی پاک ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل میں بستے ہیں. ان کے کہنے کے مطابق عورت بلا ضرورت بھی گھر سے باہر نہ نکلے, اور پھر ہم اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو ان جلسوں میں جو ہے وہ شریک کر کے اور ساری دنیا کے سامنے سرعام نمائش کر رہے ہیں. یہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں کہ اسلامی معاشرہ ہے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ہمارے ساتھ کالر موجود تھیں جو ایڈریس کرنا چاہ رہی تھیں اسپیشلی ڈفرینٹ ایشوز کے حوالے سے جو کہ آج ایگزسٹ کرتے ہیں. علامہ صاحب اگر آپ بریفلی اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں. آف کورس ہمارے پروگرام میں ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ہم اسپیسیفکلی کسی کو بھی ٹارگٹ نہیں کریں, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ضروری ہے, لیکن ہم کسی کو اسپیسیفکلی ٹارگٹ نہ کریں. جی یہ جو میری بہن کالر نے بات کی ہے, ان کی جو کال ہے اس کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو اللہ رب العالمین نے ایک مقام و مرتبہ دیا ہے, تو یوں جلسوں میں جلوسوں میں عورت کا جا کر بے آبرو ہونا, بے عزت ہونا, دیکھیں نا جلسے جلوس میں تو دھکے ہیں, وہاں پر جو ہے وہ ایک مطلب رش ہے, وہاں پر عورت اپنے آپ کو سیف محفوظ نہیں کر سکتی. تو جس طرح وہ کہہ رہی تھی نا کہ عورت بامر مجبوری ہے, تو شریعت کا حکم ہے کہ عورت بامر مجبوری گھروں سے باہر نہ نکلے. اب ان کے سوال کے ساتھ ہی میں ایک جواب دے دوں, کیونکہ ہمارا جو عنوان ہے آج سٹی 41 کا جو خاص پروگرام ہوتا ہے جمعے والے دن, وہ ہے کہ معاشرے کے اندر ہمارا تعمیری کردار. دیکھیں جو لوگوں کو جلسوں پہ جلوسوں پہ اگساتے ہیں, لے کے جاتے ہیں, مار داڑ جلاؤ گراؤ, ان سے ووٹ لیتے ہیں, ان لیڈروں کا حق ہے نا کہ اپنے ورکروں کی اصلاح بھی کریں. ان کو چاہیے کہ نا جہاں پر آپ ووٹ مانگنے جاتے ہو تو یہ بتاؤ نا بھائی پاکستان ہمارا گھر ہے. دیکھیں میں بات بڑی صاف ہے, شاید تلخ ہو, کسی کی دل آزاری مقصود نہیں, مگر پیغام دینا مقصود ہے سٹی 41 نیوز چینل کے جو ہے وہ واسطے سے ذریعے سے چینل سے, کہ آپ اگر ووٹ مانگتے ہو, ٹھیک ہے جی, اب جن سے آپ ووٹ لے لیتے ہو ان کی اخلاقی اصلاح کون کرے گا, ان کی رویوں کی اصلاح کون کرے گا,
دیکھیں آج کا جو سیاسی ورکر ہے، میں سب کا نہیں کہتا، مگر اکثر یہ ہے کہ بات گالی سے شروع ہوتی ہے، گالی پہ ختم ہوتی ہے، بدتمیزی سے بات شروع ہوتی ہے، بدتمیزی پہ ختم ہوتی ہے، اچھا تنقید سے بات شروع ہوتی ہے، تنقید پہ ختم ہوتی ہے، بہت ہیٹڈ ہو جاتی ہاں ہے۔ جی، تو یہ جو اتنا جو ہے وہ ان کو اکسایا جاتا ہے، تو ان کی تربیت کون کرے گا؟ اچھا ان کو یہ بھی تو بتانا چاہیے کہ بھئی ووٹ بھی ہمیں دو، مگر پاکستان اللہ کا انعام ہے، پاکستان اللہ کی رحمت ہے، پاکستان جو ہے وہ اللہ کا نور ہے، پاکستان انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا، مگر ان کو یہ بتانا چاہیے کہ اپنے ورکروں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ باقی جو میری بہن کالر نے بات کی، انہوں نے اچھی بات کی ہے کہ عورت جو ہے وہ اتنے رش میں نہ جائے کہ وہ بے آبرو ہو جائے، عورت وہ تماشا بن جائے۔ دیکھیں کتنی ویڈیوز سوشل میڈیا پر موجود ہیں، جو عورتیں زیادہ جو ہے وہ گیدرنگ والی جگہ پہ گئیں، وہ بے آبرو ہو گئی، وہ تماشا بن گئی، تو ان کی بات سے اتفاق کرتے ہیں۔ باقی جو سیاستدان ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، ان کو چاہیے جس طرح قوم سے ووٹ درد دل سے مانگتے ہیں نا، ان کی اصلاح بھی کریں، ان کو بولنے کی تمیز سکھائیں، ان کو جو ہے وہ یعنی کہ اگر سیاسی اختلاف کرنا ہے تو اختلاف کا بھی طریقہ ہے، گالی جو ہے وہ اختلاف کا طریقہ نہیں، کسی پہ تنقید اختلاف کا طریقہ نہیں ہے۔ اچھا میں آپ سے ایک چیز پوچھ سکتی ہوں اسپیسیفکلی، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، اچھا اسپیسیفکلی آف کورس یہ بڑا ایک سینسٹیو معاملہ ہے، اور ہماری کوشش رہتی ہے ایٹ لیسٹ کہ ہم اسپیسیفکلی کسی ایک چیز کو جو ہے لے کر بہت زیادہ کرٹیسائز نہیں کریں۔ ہر کسی کی اپنی اوپینین ہوتی ہے، ہر کسی کی اپنی زندگی ہے۔ اگر آپ آف کورس نعت خواں ہیں حافظ محمد ارشد قادری صاحب، اور اگر آپ ہمیں کوئی بھی نعت سنانا چاہیں، اس کے بعد ہم بریک میں چلے جائیں گے، لیکن آپ کی نعت سننے کے بعد۔ ویلکم بیک سریہ چین میں ایک دفعہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں جان سے پہلے گفتگو جاری تھی، آج جمعے کے دن کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی کوشش کریں کہ اپنی انفارمیشن، اپنی نالج میں اضافہ کریں، اور جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے بھی بہتری سے ہم چیزیں کر سکتے ہیں۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر ہم اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے پائیں گے، صحیح چیزیں سکھا پائیں گے، ایک اچھی اگزامپل سیٹ کر پائیں گے، تو آئی تھنک ہم اپنے جو مستقبل ہے ہمارے ملک کا، جو ہماری معاشرے کا مستقبل ہے، اس کو ہم ویسے ہی بہتر کر دیتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ اور شاید اس کی امپورٹنس ہم نہیں سمجھ پاتے کہ اگر ہم سچ میں مستقبل کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو وہ مستقبل بچے ہیں، ہماری نیکسٹ جنریشن ہی پاکستان کا مستقبل ہے۔ علامہ صاحب، جب ہم بچوں کی بات کرتے ہیں یا ہم بات کرتے ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے، کیا فنڈامنٹلز ہیں جو ہمیں انہیں سکھانے چاہیے کم عمر میں؟ کیسی اگزامپل سیٹ کرنی چاہیے جو آگے چل کے ان کو اپنی انڈیویجول رسپانسبلٹی ایک معاشرے کا حصہ ہونے کے ناطے سمجھا سکے، یا بہتر طرح سے وہ اسے ادا کر سکتے ہوں؟ اس کے لیے یہ ہے کہ مذہب اسلام کی یہ خصوصیت اور کہ مذہب اسلام نے ہماری شریعت نے تعلیم و تربیت پر، اور خاص کر بچوں کی تعلیم و تربیت پر بڑا زور دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کی ولادت کے بعد، چاہے وہ بیٹا ہے بیٹی ہے، پہلا جو ہے وہ والد کے ذمہ فرض ہے اس کا نام اچھا رکھنا، اس کے بعد اچھی تعلیم و تربیت کرنا۔ ہم اپنے بچوں کی تعمیری سوچ کے ساتھ ایسی تربیت کریں کہ وہ بچوں جو ہم اگر آج اپنا حال ٹھیک کر لیں گے، ہمارا مستقبل روشن ہو جائے گا۔ تو بچوں کو سب سے پہلے ہے سیکھنے کی جگہ جو درسگاہ ہے وہ ماں کی گود ہے، وہ اپنی ماں نے، اپنے گھر والوں نے سکھانا ہے۔ گھر کا ماحول جتنا زیادہ اچھا ہوگا بچہ اتنا زیادہ اثر لے گا۔ بالکل علامہ صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی السلام علیکم جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام جنید ہے، میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں۔ جی جنید بتائیں، کچھ پوچھیں گے یا کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ علامہ صاحب بیٹھے ہیں، سب سے پہلے میں ان کو انتہائی ادب برا سلام ان کے لیے۔ جی جی سن رہے ہیں علامہ صاحب آپ کی آواز۔ میں یہ اوپینین دینا چاہوں گا کہ اس وقت جو سوسائٹی میں معاملات چل رہے ہیں تو جی جی پہلے یہ تھا کہ آج سے 20-25 سال پہلے اگر آپ دیکھیں تو معاشرے میں جو تعلیم و تربیت کے حوالے سے معاملات تھے تو اس میں بچوں کی جو تربیت تھی اس کی طرف
خاص دھیان دیا جاتا تھا. اب انفارچونیٹلی سوسائٹی میں اگر آپ دیکھیں تعلیم تو بہت نظر آتی ہے مگر تربیت کی طرف سے جو ہے نا ہمارے معاملات بڑے کمزور ہیں. تو اس میں خاص طور پہ جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں, جو تعلیمی ادارے ہیں, اور خاص طور پہ جو پیرنٹس ہیں, ان کو چاہیے کہ بچوں کی جو تعلیم کے ساتھ تربیت پر بھی خاص خیال کریں. علامہ صاحب نے جو پہلے بات ریز کی تھی جو سیاسی پارٹیز کے والے سے تربیت والی, وہ بہت اچھی ریز کی تھی, تو میں اس سے متفق ہوں. تو اصل چیز تربیت ہوتی ہے, تعلیم تو چلتی رہتی ہے. آج لوگ پی ایچ ڈی تک جا رہے ہیں, ریسرچ تک جا رہے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی جو ہے نا تربیت کے معاملے میں بہت سارے ہم لیک کر رہے ہیں. تو اسی طرح جہاں تک عورت کا کردار ہے سوسائٹی میں, تو جس طرح آپ خود ایک عورت ہے, اس پروگرام کو مطلب آپ کر رہی ہیں, اینکر پرسن ہے, تو عورت کے رول کو اس سوسائٹی سے مائنس نہیں کیا جا سکتا, لیکن ہر انسان کو بس اخلاقی قدروں کی طرف دھیان دینا چاہیے. جس طرح ہر شخص کے گھر میں بہن بیٹیاں ہیں, تو اسی طرح اگر ہم تصور کریں گے کہ دوسرے کی بہن بیٹی کو ہم عزت کی نگاہ سے دیکھیں, تو یہ معاشرہ ایک اچھے طریقے سے پروان چڑھ سکتا ہے. بالکل, بہت بہت شکریہ جنید جی. اور بہت ہی آئی تھنک آپ نے امپورٹنٹ بات کی کہ اگر ہم یہ سمجھ لیں اپنی, آئی تھنک یہ ہماری انڈیویجول رسپانسبلٹی کا حصہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں, وہ چاہے عورت ہو, مرد ہو, بچہ ہو, بچی ہو, اس کو ایک اچھی نگاہ سے دیکھیں, اسے عزت کے ساتھ دیکھیں, اسے اخلاق کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئیں. علامہ صاحب, کتنا ضروری ہے ہماری سوسائٹی میں اس ایسپیکٹ کا ہونا کہ ارسپیکٹو آف جینڈر, ارسپیکٹو آف ایج, ایک دوسرے سے نہ صرف اخلاق, پیار اور عزت کے ساتھ پیش آنا. جی, اس کے لیے یہ ہے کہ جب بچوں کی تربیت اچھی ہوگی, انہیں سکھایا جائے گا کہ اسی بچے نے آگے چل کر ماں بھی بننا ہے, اس نے بیوی بھی بننا ہے, اس نے بہن بھی کا کردار بھی ادا کرنا ہے, اسی بچے نے باپ بھی بننا ہے, بھائی بھی بننا ہے, اس نے خاوند بھی بننا ہے, بیٹا بھی بننا ہے. تو تعلیم کے ساتھ تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میں ایک بڑے جو ہے وہ درد دل سے کہوں گا کہ آج ہمارے کالجز میں, یونیورسٹیز میں, اسکولوں میں تعلیم ہے مگر تربیت کی کمی ہے, تربیت کا فقدان ہے. یہ تربیت اگر اسکول اچھی تربیت کرے گا, گھر میں ماں باپ اچھی تربیت کریں گے, تو اس پر جو ہے وہ بچوں کا سارا فیوچر ہے. اس کے بعد جو جنید بھائی نے بات کی کہ مردوں کو بھی خیال کرنا چاہیے. دیکھیں, یہ جو آنکھوں کا ہے نا, آنکھوں کا دھوکہ, ٹھیک ہے, جس کے ساتھ بھی یہ کریں گے واپس گھر میں پلٹ کے آئے گا. ہر بندہ غور کرے کہ میری بھی اولاد ہے, میری بھی بیٹے بیٹیاں ہیں, میری بھی بیوی ہے, میری بھی بہن ہے, اور اپنی نظروں میں خود بخود ایک اس کی احترام پیدا ہو جائے گا. باقی ایک بات میں بڑی اہم کرنا چاہوں گا کہ معاشرے کی تعمیر و ترقی کے لیے, بہتری کے لیے معاشرے کے تمام افراد کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف سیاستدان کریں, صرف جو ہے وہ اسکول ٹیچر کریں. نہیں, جو اسکول کے ٹیچر ہیں, اساتذہ ہیں, ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. جو سیاستدان ہیں ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. اور خاص کر جس شعبے سے ہم علماء وابستہ ہیں, ممبر و محراب کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. اور ممبر و محراب کو, عوام کو, لوگوں کو ایک تعمیری سوچ دینی پڑے گی. اس کے ساتھ ساتھ شخصیات کا احترام بڑا لازم ہے. یہ بات بڑی قابل جو ہے وہ غور ہے کہ شخصیات کا احترام. دیکھیں, یہ مذہب اسلام کی خصوصیت ہے کہ اسلام تمام مذاہب کے احترام کا درس دیتا ہے. قرآن کریم میں تو غیر مسلموں کے جو ان کے خدا ہیں, پیشوا ہیں, ان کو بھی برا کہنے سے منع کیا گیا. اسلام کی خصوصیت ہے کہ اسلام کے اندر تمام جو ہے وہ مقدس شخصیات کا احترام ہے. اگر یہ احترام ہوگا تو معاشرہ کیا ہو جائے گا؟ معاشرے کے اندر تعمیر و ترقی ہوگی. یعنی انبیاء کا احترام. الحمدللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, ان کے کلمہ پڑھنے والے ہیں, حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہم نام لیوا ہیں, مگر ہم احترام تمام نبیوں کا کرتے ہیں, ہم جو عزت تمام انبیاء کی کرتے ہیں. اسی طرح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں. جو حضور کی بیٹیاں ہیں وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں. جو حضور کے جو ہے وہ رشتہ دار ہیں, حضور کے سسرال ہیں, حضور کے داماد ہیں, وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں. جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں, صحابہ کرام ہیں, وہ بھی ہمارے لیے کیا ہیں؟ قابل احترام ہیں. اہل بیت اطہار ہیں, وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں. تو
मुआशरे के अंदर बेहतरी के लिए, अमन के लिए, सुकून के लिए शख्सियात का एहतराम बड़ा लाजमी है, एक दूसरे का एहतराम बड़ा लाजमी है। अगर ये एहतराम होगा तो मुआशरा पुरसुकून हो जाएगा। अगर ये मुक़द्दस शख्सियात का एहतराम नहीं होगा फिर मुआशरे में अमन नहीं आ सकता। उसके अलावा कि मुआशरे के जितने अफराद हैं, हम मुसलमान हैं, हम अगर गौर करें तो कुरान करीम ने तो इतना प्यारा हमारा तारुफ करवाया है। हमारा तारुफ क्या है? फरमाया कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, फरमाया तुम बेहतरीन उम्मत हो। यह हमारा तारुफ है, ये मुसलमान का तारुफ है, ये ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों का तारुफ है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो और तुम लोगों के नफा रसानी के लिए तुम्हें जो है वो पैदा किया गया है। तुमने क्या करना है? तुमने लोगों को नेकी की दावत देनी है और बुराई से रोकना है। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बार बार इस उन्वान को बयान किया कि अपने जो अखलाक हैं, अपने जो रवैये हैं वो क्या करने चाहिए? सही करने चाहिए। यहां पर एक और बात में जो है वो शामिल कर लूं। देखें, अल्लाह के यहां इज्जत वाला कौन है? अल्लाह के यहां एहतराम वाला कौन है? देखिए, अल्लाह ताला ने तारुफ के लिए तो ये कबीले, खानदान, बरादरियां बनाई, ये तारुफ के लिए हैं। मगर अल्लाह के यहां जो है वो इज्जत वाला कौन है? इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अल्लाह के यहां इज्जत वाला वो है जो ज्यादा तकवे वाला है, जिसके दिल में ज्यादा अल्लाह का खौफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तकवे का मामला आया तो अल्लाह के नबी ने दिल की तरफ इशारा किया 3 मरतबा कि तकवा यहां है, खुदा खौफी यहां है। तो जिस मुआशरे के जिन मुआशरे में रहने वाले अफराद के दिलों में अल्लाह का खौफ होगा, तकवा होगा, तकवा में नहीं, अल्लाह से डरना, अल्लाह से डरना, जलवत में भी अल्लाह से डरना कि और खलवत में भी अल्लाह से डरना। क्या मतलब? कि जब के सामने हैं तो तब भी अल्लाह से डरना और तन्हाई में है बिलखुसूस तो वहां पर भी ये फिक्र पैदा करना कि मेरा मालिक, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान करीम में एक वादा है। वो वादा क्या है? अल्लाह ने फरमाया वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, कि जो लोग अल्लाह से डरेंगे ना, जिनके दिल में अल्लाह का खौफ होगा, अल्लाह उनके लिए निकलने का कोई ना कोई रास्ता बना देगा। और वह यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, फरमाया तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, अल्लाह तुम्हारे रिस्क का इंतजाम वहां से करेगा जहां से तुम्हें वहम ख्याल भी नहीं होगा। बिल्कुल। और क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन इससे पहले कि हम ब्रेक में जाएं एक दफ़ा फिर हाफिज मोहम्मद अरशद कादरी साहब से अगर हम कोई नात। वेलकम बैक। सीरीज में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे हैं सोसाइटी एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से आप क्या इनपुट कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने माशरे को बेहतर करने में अपना किरदार और फ़र्ज़ अदा कर सकते हैं। अलामा साहब, ऑफ कोर्स अगर हम बात करें पाकिस्तान की, चाहे वो सोशल इशूज़ हों, इकोनॉमिकल इशूज़ हों, हमारे प्रोग्राम में स्पेशली इन चीज़ों को हमेशा फोकस किया गया है, डिस्कस किया गया है। और एक सवाल जो कि हम कभी आंसर नहीं कर पाए वो यही है कि व्हाट्स द वे फॉरवर्ड। किस तरह से इन माशरी हालात में, इन माशरती हालात में क्या आवाम का रद्द अमल होना चाहिए, किस तरह से हम अपना कंट्रीब्यूशन भी अदा करें, अच्छे में इंसान बने। जी, उसके लिए ये है, आज मुआशरे के अंदर लोगों में एक जहनों में सवाल होता है कि भाई मैं अकेला अगर कर भी लूं तो क्या करूंगा। देखिए, मुआशरा नाम है अफराद का और मुआशरा बदलता है अफराद के बदलने से। जब अफराद बदलेंगे, हर बंदा अपने आप को बदलने की कोशिश करेगा तो मुआशरा बदलना शुरू हो जाएगा। हर बंदा ये ना कहे कि अगर मैं अकेला हूं तो मैं क्या करूंगा, नहीं सर, तो मुआशरा बिल्कुल पस्ती में चला जाएगा, जहालत में चला जाएगा। हर बंदा, हर पाकिस्तानी, हर कलमा पढ़ने वाला अपने आप को बदलने की कोशिश करे, एक। और दूसरी बात देखें, मैंने शुरू में अर्ज किया कि पाकिस्तान अल्लाह का इनाम भी है और अब पाकिस्तान जो है वो हमारे लिए इम्तिहान भी है। अल्लाह का इनाम कैसा? हमारे बुजुर्गों ने, बड़ों ने कुर्बानियां दी, लाखों लोग शहीद हुए, उनका खून बहा, कुर्बानियों के बदले में अल्लाह ने हमें इनाम के तौर पर पाकिस्तान दिया। अब पाकिस्तान को संभालना ये इम्तिहान है, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की ये हमारे लिए इम्तिहान है। पाकिस्तान को जो इसके अंदर मुआशरती मसाइल हैं या मुआशी मसाइल हैं, इनसे निकालना ये हमारे लिए इम्तिहान है।
پاکستان، میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان ایک گھر کی طرح ہے اور ہم اس میں رہنے والے ہیں. پاکستان ایک عمارت ہے، ہم اس میں رہنے والے ہیں. پاکستان ایک مکان ہے، ہم اس کے مکین ہیں. پاکستان ایک مکان ہے، ہم اس کے مکین ہیں. اگر مکان کے رہنے والے کھڑکیاں توڑنا شروع کر دیں، ونڈو توڑ دیں، پاکستان کے رہنے والے، مکان میں رہنے والے اس کے دروازے توڑ دیں، اس کی چھت توڑ دیں، تو وہ مکان میں رہنے والے پھر محفوظ رہ پائیں گے؟ وہ کبھی بھی محفوظ نہیں ہوں گے. اسی طرح پاکستان ہمارا گھر ہے. جس طرح بندہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرتا ہے، اس طرح ہم نے پاکستان کی حفاظت کرنی ہے. جس طرح ایک بندہ اپنے گھر کا خیال رکھتا ہے، اس طرح ہم نے آپس میں اس پاکستان کا خیال کرنا ہے. اور یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سیاسی لڑائی ہم لڑیں اور نقصان پاکستان کو ہو. سیاسی لڑائی لڑیں اور اس میں نقصان عوام کا ہو. ہم نے عوام کا بھی نقصان نہیں کرنا، پاکستان میں رہنے والوں کا بھی نقصان نہیں کرنا، پاکستان کا بھی نقصان نہیں کرنا. اور ہم نے سوچنا ہے پاکستان کی جو ہے وہ تعمیر و ترقی کے بارے میں. باقی دیکھیں، پریشانیاں، الجھنیں، کشمکش، بے سکونی ہر گھر میں ہے. دیکھیں، جب تک ہم مسلمان اپنی بنیادی چیزوں پر نہیں آئیں گے، اللہ کے احکامات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور جو صحابہ کرام نے معاشرہ قائم کیا، اس والی زندگی پہ نہیں آئیں گے تو ہماری زندگیوں میں سکون نہیں آ سکتا. پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ آج ہر بندے کے اندر یعنی ایک خواہشات بہت زیادہ ہیں. یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، ساری دنیا میرے پاس آ جائے. دیکھیں، انسان کی تعمیر و ترقی ہے انسانی رشتوں کے ساتھ. آج ہم انسانی رشتوں سے بڑے دور ہو رہے ہیں. بھائی بھائی سے لڑا ہوا ہے، بھائی اپنی بہنوں سے لڑا ہوا ہے، والدین بچوں سے لڑے ہوئے ہیں، اولاد جو ہے وہ اپنے والدین سے لڑی ہوئی ہے. حالانکہ اولاد کو یہ سوچنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین تو اللہ کی رضا کا دروازہ ہیں. دیکھنا، معاشرے میں بہتری کے لیے والدین کی طرف جانا ہوگا. اور میرا اپنا جو ہے وہ یہ نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان کو اللہ کے ہاں وہ مقام و مرتبہ عبادات سے نہیں ملتا جو والدین کی خدمت سے ملتا ہے. بندے کو اللہ کے ہاں وہ مرتبہ، مقام، عبادت، ریاضت، عبادت کا انکار نہیں، وہ فرض ہے، مگر جو والدین کی خدمت اور دعاؤں سے مرتبہ ملتا ہے وہ بندہ بہت جلدی اللہ کے ہاں بلند مقام حاصل کر لیتا ہے. تو معاشرے کے اندر آج کیا ہے؟ یہ لڑائیاں ہیں، الجھنیں ہیں. اب یہ دیکھیں، ایک بندہ ہو وہ رات کو سو کر صبح اٹھے نا تو ساری دنیا کی اس کو دولت بھی مل جائے، ساری دنیا کی قیمتی گاڑیاں اس کے پاس آ جائیں. ایک بندہ رات کو سو کے صبح اٹھا ہے، دنیا کا سارا سونا اس کے پاس، دولت، قیمتی گاڑیاں، مکانات، جائیداد، سب کچھ ہے، مگر بندہ کوئی نہ ہو تو وہ انسان سکون میں نہیں رہ سکے گا. وہ کہے گا مجھے بات کرنے کے لیے کسی انسان کی تلاش ہے، مجھے اپنا غم سنانے کے لیے، خوشی بانٹنے کے لیے کسی انسان کی تلاش ہے. تو اب معاشرے کے اندر جو رشتے ہیں ان کے اندر استحکام پیدا کرنا پڑے گا، رشتوں کے اندر آپس میں پیار و محبت پیدا کرنا پڑے گا. دیکھیں، جو بندہ خاموش رہا اس نے نجات پائی، حدیث مبارکہ ہے. اور یہ جو ہے نا برداشت، آج برداشت کی بڑی کمی ہے. اب معاشرے کے اندر بہتری کے لیے، معاشرے کی تعمیر و ترقی کے لیے ایک دوسرے کو برداشت کرنا بھی پڑے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی بڑی مثال دی. آقا نے فرمایا جو بندہ حق پہ ہے، جو بندہ کیا ہے؟ حق پہ ہے، حق پہ رہتے ہوئے اگلے کو معاف کر دے. اس کو پتا ہے میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میرے ساتھ اس نے جو نقصان کیا ہے وہ میرے ساتھ زیادتی ہے، ظلم ہے، وہ رنجیدہ ہے، وہ اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، وہ اضطراب کا شکار ہے، مگر وہ حق پر ہونے کے باوجود اگلے بندے کو اپنا حق معاف کر دیتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا اگر اس کی عزت میں کمی آ گئی نا تو وہ کل قیامت والے دن وہ مجھ محمد سے اس عزت کی کمی وصول کر لے. اللہ اکبر. تو یہ معاشرہ جو ہے، معاشرہ نام ہے افراد کا، تو ہمیں تمام افراد کو ساتھ لے کر چلنا. پھر جو معاشرے کے اندر ایک چیز پیدا ہو گئی ہے کہ معاشرے کے اندر خدا خوفی نہیں ہے. دیکھیں، بندہ جس چیز سے ڈرتا ہے نا اس سے دور ہو جاتا ہے. اگر بندہ کو چور سے ڈرے گا تو چور سے دور ہو جائے گا، بندہ کسی ڈکیت ڈاکو سے ڈرے گا اس سے دور ہو جائے گا. کوئی موذی جانور ہے کاٹنے والا، سانپ ہے، بچھو ہے، بندہ اس سے ڈرتا ہے تو دور ہو جاتا ہے. ایک اللہ کی ذات ہے، بندہ دنیاوی چیزوں سے ڈرتا ہے، ان سے دور ہو جاتا ہے. اور جو بندہ
अल्लाह से जितना डरता है उतना अल्लाह के करीब हो जाता है। बिल्कुल। और अल्लामा साहब, आई थिंक आज के प्रोग्राम में जो हमारी कोशिश थी वो हम पूरी कर पाए और आवाम को आगाह भी कर पाए, बच्चों की तरबियत के हवाले से भी काफ़ी चीज़ें हम डिस्कस कर पाए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दें और अपना बहुत ख्याल रखें। लेकिन इससे पहले कि हम आप लोगों को खुदा हाफिज़ कहें, अगर एक दफ़ा फिर मैं चाहूँगी हाफिज़ मोहम्मद अरशद कादरी साहब जो कि नात ख़्वाह हैं, अगर आप एक दफ़ा फिर जाते जाते हमारी ऑडियंस के लिए कोई भी खूबसूरत सी नात